کہ کافروں کو اللہ بتا چکا اور ان کی مدد کرنے والے اہل کتاب یہودیوں اب خدا ان کے دلوں سے باہر نکال رہا وہ مذہب کی حدود اب ہوگا اور اللہ اس حالت میں انہیں باہر نکالا جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روز اور خوف طاری ہو گئے. غریباً کا خلوص تم لوگ ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے وہ تقسیرون فریقہ اور دوسرے گروہ کو قیدی بنا رہے تھے. جو غزوہ بنو قریظہ جو ہمارا موضوع ایک گروہ یعنی مردوں کو قتل کیا جا رہا وہ تقسیرون فریقہ اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جا رہا وہ عورت اور اللہ تمہیں وارث اور مالک بنا رہا ارض ان کی زمین وہ اموال اور ان کے مکانات وہ دیار اور ان کے گھروں وہ ارض لن تکون اور اس زمین کا کہ جس پر تم نے قدم بھی نہیں رکھا اور اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا. وکان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا. یہ 3 آیتیں خندق کی لڑائی سے لے غزوہ بنو قریظہ جس کے اختتام تک کے سارے حالات ان 3 آیتوں میں آ اور بس ان آیتوں کے ترجمے کے بعد آج کی اس تقریر سے عنوان خندق کی لڑائی اختتام ہوتا اور اب پیغمبر اسلام متوجہ ان یہودیوں کے اس آخری قبیلے کی جانب جس کا نام ہے بنو قریظہ اور جس نے خود قرآن کے الفاظ کے مطابق جس کو نقص قرآنی آ گئی کہ جس نے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ پرہیز کیا جب مسلمان کافروں کے مقابلے میں انتہائی سختی اور سہمت کے ساتھ جنگ کر رہے اس وقت کے لوگوں نے دھوکہ دیا اور پرہیز سے کام کیا. یہ قرآن کہہ رہا غزوہ بنو قریظہ. میں پچھلی دفعہ یہ واضح کر چکا ہوں لیکن آج کی تقریر کے شروع میں بھی دوہرا دیا جائے کہ دشمنان اسلام اور یورپ اور امریکہ کے یہودی اور عیسائی پروفیسر اگر کے سیرت رسول کے ہر واقعے کے نقطہ کرتے ہیں مگر جو 4-5 بہت ہی اہم واقعات جن سے ہر یہودی اور عیسائی اسکالر سبا آزمائی کی اور اسلام اور پیغمبر کو بدنام کرنے کی کوشش کی ان 4-5 واقعات میں سے یہی بنو قریظہ کا واقعہ یہودیوں کے 3 قبیلوں میں سے آخری قبیلہ جنہیں پیغمبر اسلام یہ دیکھنے کے باوجود کہ ان کے پہلے 2 ساتھی کس طرح سے مسلمانوں کو دھوکہ اور فریب دے چکے پھر بھی پیغمبر نے مدینہ میں چھوڑا مدینے میں رکھا ان کے تمام حقوق کو ادا کیا ان کے ساتھ برابر کا معاہدہ کیا انہیں عزت اور احترام دے رہا ہے. یہ جملہ جو میں نے کہا یہ پچھلے سال کے پورے واقعے کی تشریح کہ یہ یہودی قبیلے آپس میں ویسے تو مسلمانوں کے مقابلے میں سارے یہودی ایک طرح لیکن خود یہودیوں کے درمیان بھی تعصبات ہیں. کوئی زیادہ بڑا ہے کسی کو چھوٹا مانا جاتا جیسے آج اسرائیل میں ایک اندرونی مسئلہ ہے کہ گورا یہودی کالے یہودی سے بہتر قرار دیا جا رہا لیکن کیونکہ حالت جنگ میں ہے اسرائیل اس لیے ایسی باتوں کو دبا دیا اور دبا دیا جاتا. مدینے کے اندر 3 یہودی قبیلے مگر یہ بنو قریظہ جن کا آج تذکرہ مکمل ہو یہ وہ قبیلہ جسے دوسرے قبیلے اپنے سے حقیق سمجھتے خصوصاً ایک خاص قبیلہ بنو نضیر یہودیوں کا دوسرے نمبر کا قبیلہ. مجھے معلوم ہے کہ جب نام اور تاریخیں بہت آ جاتی تو تقریر کا مزہ ختم ہوتے رہ جاتا. یہ ساری چیزیں کتابوں میں اچھی لگتی تقریر میں نہیں لیکن بعض موضوعات کی بنا پر اگر کہ میں ہر انسان ان چیزوں کو نظر انداز کرتا ہوں لیکن جہاں صحیح تاریخی واقعہ بیان کرنا تو یہ نام لینا ہی پڑتے. تو یہ جو قبیلہ بنو قریظہ جو سب سے زیادہ احسان فراموش نکلا اس سے پہلے والا جو قبیلہ بنو نضیر وہ لوگ تھے حضرت ہارون کی اولاد اور یہ جو بنو قریظہ ہے یہ ہے جناب شعیب کی اولاد. جناب شعیب بھی اللہ کے نبی بلکہ ان کی بیٹی حضرت موسیٰ کی بیوی لیکن بہرحال یہودیوں کے پاس جو مقام موسیٰ اور ہارون کا وہ مقام جناب شعیب کا نہیں. اسی لیے جو ہارون کی اولاد والے وہ لوگ بلند برتر مانے جاتے شعیب کے اولاد سے
اسی لیے بنو نذیر کا مقام بنو قریظہ سے بلند. پچھلے سال ایک واقعہ ہے اور وہ اس واقعے کی تفصیل اس وقت بیان کرنا فائدہ نہیں. اس کا جملہ یہ کہ اسی وجہ بنو نذیر اور بنو قریظہ میں آپس میں یہ ایگریمنٹ تھا کہ اگر بنو نذیر کا آدمی مارا جائے تو بنو قریظہ والے اس کو پورا خون بہا دیں گے, لیکن اگر بنو قریظہ کا آدمی مارا جائے تو اس کا آدھا خون بہا ملے گا. یعنی بنو نذیر کا آدمی ایک آدمی بنو قریظہ کے 2 کے برابر. پیغمبر نے آ کر یہ شرط ختم کر اور تینوں قبیلوں کو برابر کر دیا کہ آپ یہ تینوں قبیلے برابر, تینوں میں انسان بستے اور انسان کی جان دوسرے انسان کے برابر. یہ خاص بنو قریظہ کو پیغمبر نے ایسا احسان کیا جس سے اس قبیلے والوں نے اس وقت ہی مانا. مگر اس کے بعد یہی قرآن کہ جب کفار مکہ ابو سفیان کی قیادت سے مسلمانوں کے حملہ کرتے ہیں تو 20 کا خنجر پھونکنے والا اور دشمنی کا مظاہرہ کرنے والے یہ تیسرا قبیلہ نکلا. یہاں پر پچھلے سال کی 2 باتوں کو اور بیان کر دیا گیا. 2 باتیں ہیں جو مجھے خود سوچ ہو رہی کہ آخر میں ان کی تکرار کیوں کر رہا ہوں, لیکن صرف اس لیے کہ اس کے بغیر یہ واقعات آپ کی پکڑ سے نہیں آئے. یہ یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ جو بظاہر باقی قبیلوں کے مقابلے میں مسلمانوں سے زیادہ ہمدردی کرتا ہے اور اسی پیغمبر انہیں مدینے سے نکلنے کا حکم حتی الامکان نہیں دیا یہاں تک کہ جب یہ خندق ہو. خندق کی لڑائی کے شروع میں یہ مسلمانوں سے لڑنے کو تیار نہیں اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی 2 چھوٹی چھوٹی وجوہات. ایک وجہ تو یہ کہ خندق کی لڑائی سے کچھ پہلے پیغمبر اسلام نے اس کو یہ پیشکش کی کہ ہمارا تمہارا پرانا معاہدہ لیکن اب اسے 5 سال گزر گئے, حالات بدل گئے, ہم کسی کو مکان بھی کراتے دیتے تو 5 سال کے بعد انسان جس پر بڑا راضی اور خوش ہے اسی کرایہ دار سے مثلا مکان خالی کرا دیا جاتا. حالات بدلنے سے وہ پرانے ایگریمنٹ بدلنے کی خواہش پیدا ہوگی. تو پیغمبر نے خود اس سے کہا کہ اگر کہ ہمارا تمہارا ایگریمنٹ اور معاہدہ مستقل ہے لیکن پھر اگر تمہارا دل جائے تو یہ معاہدہ کبھی بھی توڑا جا سکتا, مجبور نہیں کیا جائے. انہوں نے کہا نہیں, ہم اس پر راضی بلکہ ہم نیا معاہدہ لکھنا چاہتے ہیں. میں خندق کی لڑائی سے کچھ ہی دن پہلے وہ نیا معاہدہ لکھے گئے اور اس وقت ان کو پتا بھی نہیں کہ اس طرح سے کافر مدینے پہ حملہ کرے. تو جب حملہ ہو تو کچھ دیر کے لیے وہ لوگ اس معاہدے کی وجہ سے شرم اور حیا محسوس کرنے لگے کہ ابھی 2 دن پہلے ہم ایگریمنٹ لکھ کے فارغ ہو اور آج مسلمانوں کے دشمن بن گیا. اب یہ دوسری بات کہ ایک اور یہودی سردار جس کا نام بھائی اور جو جناب صفیہ ام المومنین کا باپ بھائی ابن اختر جس کے قبیلے کو پیغمبر مدینے سے نکال کے خیبر بھیج دیا, وہ سردار رات کے وقت اس قبیلے کے پاس آئے بنو قریظہ اور پھر ایسی نقشیدار باتیں کہ ان لوگوں کو راضی کر دی کہ یہ ایگریمنٹ کو. لیکن اگر وہ کہاں تھا, اگر اس نے جو راضی کیا تو آخر میں ایک بات کہہ وہ یہ کہ جب وہ ساری باتیں کر رہا تھا کہ دیکھو تمہارے مقصد کی طاقت بہت بڑی, تم لوگ احمد اور بیوقوف لوگ کہ بڑی طاقت کو سپر پاور کو چھوڑ ایسے کمزوروں کا ساتھ دے رہے, یہ کتنا اچھا موقع ملا. آج مکے کے کافروں کا ساتھ دے دو, وہ مدینے میں ہمیشہ تو رہیں گے نہیں, وہ مسلمانوں کو شکست دے کے چلے جائیں گے, تمہیں یہاں کی حکومت مل جائے گی. یہ سارے سبزات جب وہ دکھا رہا تو بنو قریظہ کے سردار جو بڑا ہی ہوشیار عقلمند آدمی صاحب اس کا نام, اس نے کہا کہ تمہاری ساری باتیں صحیح لیکن برسروں کے اگر واقعات پلٹ گئے اور ہمیں شکست کھانا پڑے تو کیا ہو. پھر اس وقت بھائی نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, مر جاؤں گا, لیکن اپنے قبیلے کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ ہی رہوں گا. اب دکھ اور سکھ, خوشی اور غم, فتح و شکست ہر ایک میں تمہارا ساتھی ہوں. ایک ایسے قبیلے کا سردار جو کل تک ہمارا دشمن قبیلہ ہے اور جو اپنے آپ کو ہم سے بڑا سمجھتا, آج وہ اتنا گھس کر یہ کہے کہ میں اپنے قبیلے کو چھوڑنے کو تیار, میں اپنی سرداری کو چھوڑنے کو تیار, میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں. تب کیا اس بنو قریظہ کے سردار کو ذرا یہ دل میں خیال پیدا ہوا
کہ ایسا لگ رہا کہ اس سال مسلمانوں کو شکست کھانا ہی، تبھی تو یہ آدمی اتنی بڑی بات کہہ رہا اور تورات کی قسم کھا کے اس نے یہ بات کہی۔ ایک تو یہ وجہ کہ کیونکہ سردار اس قبیلے کے سردار نے کہ جو اپنے آپ کو ہمیشہ بہت بڑا سمجھتا جھک کے یہ بات کہی، یہ ایک سبب بنا۔ لیکن اگر ہے نہ تو یہ پورا قبیلہ بنو قریظہ کا نام یاد رکھیے، کیونکہ یہی میری آج کی مجلس اور تقریر کا عنوان، ورنہ یہ قبیلہ اس ایگریمنٹ کی وجہ جو نیا ہوا مسلمانوں کی مخالفت نہ کرتا۔ اور ایک اور بات بھی ہوئی، وہ یہ کہ شام کے علاقے سے ایک بہت ہی بوڑھا یہودی اس قبیلے کے پاس کچھ دن پہلے آیا، بنو قریظہ کے پاس، جس کا نام تھا ابن جرام، شین کے ساتھ، بعض کتابوں میں شین کے ساتھ ہے لیکن وہ غلط ہے، یہ ابن جرام شین کے ساتھ، بہت ہی مقدس انتہائی بزرگ یہودی شام کے علاقے سے مدینے آیا اور کسی کا مہمان بنا، کیونکہ مدینے میں اس زمانے میں ایک ہی قبیلہ رہ گیا تھا یہودیوں، باقی سب تو نکال دیے گئے، اور اس نے ایک سردار قبیلہ سے سب کے سامنے یہ کہا کہ کیا تمہیں معلوم کہ عام یہودیوں سے ہٹ میں نے اپنی زندگی کو اتنا سادہ کیوں بنا لیا؟ سردار قبیلہ نے کہا کہ یہ حیرت تو ہمیں بھی، لیکن آپ اتنے بزرگ ہیں کہ آپ سے پوچھتے ہوئے برا لگ رہا، بات کرو، میں نے اپنی غذا کو اتنا سادہ بنا لیا کہ صرف پانی اور جان بچنے کے لیے جتنا کھانا چاہیے اس پہ گزارا کر رہا اور پھٹے پرانے کپڑے پہن رہا، اس لیے کہ میں انتظار کر رہا اللہ کے اس آخری نبی جو موسیٰ اور ہارون کا بھی سردار، اور وہ آخری نبی جو مکے میں ظاہر ہو لیکن ہجرت کر کے مدینے میں آئے اور جس کی غذا سوائے سوکھی روٹی اور کھجور کے چند دانوں کے اور کچھ نہ ہو، لیکن جسے خدا اتنی قوت و طاقت عطا کرے گا کہ وہ ہاتھ میں تلوار لے کے نکلے اور جہاں پہ جائے کبھی اسے شکست و ناکامی نہیں ہوگی، اور اس کی پہچان یہ جو اس کی آنکھوں میں سرخی اور اس کی پشت پر مہر نبوت، وہ نشان ہے مہر نبوت کا، اس کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ اگر میری زندگی میں وہ آ گئے تو میں جاؤں گا اس کے پاس، اگر نہ آ سکا تو یاد رکھو کہ میرا سلام اسے پہنچانا اور یہ پیغام دینا کہ اس سے ملاقات سے پہلے ہی میں اس پر ایمان لے آیا، اور دیکھو خبردار کبھی اس کے مقابلے پہ نہ آنا، اس لیے کہ اللہ اس کو کبھی شکست، اللہ اسے کبھی شکست دے گا ہی نہیں، وہ جہاں جائے گا اسے کامیاب ہونا۔ اب یہ بزرگ یہودی بزرگ جس کا سب احترام کرتے چند دن پہلے یہ بات کہہ کے گیا، یہ چیز بھی ابھی ان کے ذہنوں میں تازہ، ان دو وجوہات کی بنا پر یہ یہودی قبیلہ بنو قریظہ کبھی مسلمانوں سے نہ ٹکرا تھا، لیکن وہ قیس نے اکثر وہ جو دوسرا سردار اس نے آ کے کچھ ایسے سبز بات نکال اور آ کے کچھ ایسی لچکدار تقریر اور کچھ ایسی باتیں کی کہ نوجوانوں کو جوش آ گیا، اور انہوں نے اپنے سردار پہ زور ڈالا کہ ہم کیوں اپنے دشمن یعنی مسلمانوں کے ساتھ مصالحت کریں، ہمیں ان سے جنگ کرنا ہی کرنا۔ سنا یہودی قبیلے مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی، وہ تفصیلات آپ پہلے سن چکے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن کے سہارے پہ جنگ چھیڑی وہ کفار مکہ ہی مدینہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ سورہ احزاب کی 25ویں آیت کہ اللہ کفلہ المؤمنین القتال، اللہ نے مومنوں کو بچا لیا، لیکن جب وہ تو انہوں نے جو اس کا ساتھ دیا، اب ان کی باری آئی بنو قریظہ کی، اور کیوں ان کی پرانی تاریخ اور خندق کے موقع پہ ان کا طرز عمل یہ سب مل اتنا خیانت جرم بن چکا کہ اب ان کو معاف کرنے کا مقصد یہی، جو معصوم کی حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی کہ ظالم ایک ایسا ظالم جو انفرادی ظلم کرے، رشتے داروں میں جو ظلم ہوتے ہیں، کاروباری پارٹنر میں جو ظلم ہوتے ہیں، پڑوسی جو ظلم کرتے ہیں، ایسا ظالم جس کا نقصان ایک دو آدمی ہوتا اسے تو معاف کیا جا سکتا، اسے تو نظر انداز کیا جا سکتا، لیکن ایسے ظالم کو چھوڑ دینا جو پورے معاشرے اور اجتماع کو نقصان پہنچا رہا، یہ کوئی ہمدردی نہیں بلکہ یہ مظلوم کا خود ایک ظلم۔ کئی حدیثوں میں یہ جملہ آیا کہ یہ خود مظلوموں پر ایک ظلم ہو رہا، اگر تم ظالم کو سزا دے سکتے ہو اور پھر بھی نظر انداز کرو، وہ ہمدردی نہیں، اس کا نام رحم نہیں کہا جائے گا۔ ایسے آدمی کی تعریف نہیں ہوگی کہ بڑا درد نہیں، یہ آدمی مظلوموں کے ہاتھ میں خود ایک جو ظالم کو معاف کر رہا۔ بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ
पैगंबर इस्लाम एक तरह से इससे पहले इनको 2-3 वार्निंग दे चुके हैं। वार्निंग देने का तरीका होता कि जब दूसरे कबीलों ने शरारत की तो पैगंबर ने उनको छोटी छोटी सजाएं, ये खुद एक इशारा था कि देखो इस्लाम एक हद तक बर्दाश्त कर सकता, मगर दगाबाजी, बेवफाई और फिर ज्यादा से ज्यादा जुल्म करने के लिए जालिम को छोड़ना, इसकी इजाजत नहीं है इस्लाम के अंदर। सांप का सर कुचलना ही पड़ेगा। सांप पर रह खाने का मकसद ये कि आप और लोगों को उसका निशाना बनने के लिए छोड़ रहे हैं, ये इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है। चुनांचे जब काफिरों से फारिग हुआ लश्कर इस्लाम तो अब बनो कुरैज़ा की जानिब बढ़ा। इतने आराम से नहीं बढ़ा जितने आराम से मैंने कह दिया, मगर क्यों? वो सारी तफसील पिछली तकरीर में आ चुकी, इसलिए उसको नजरअंदाज करते कि मुसलमानों शायद मदीना पहुंच पहला काम यही किया कि फौरन तैयारी करते हैं और मदीने से निकल उस इलाके में आए जहां ये यहूदी कबीला रहता। इतना ही दूर होगा मदीने, जितना सारदर से सोल्जर बाजार, और दूर नहीं जाना, 2-3 मील का फासला, वहां पर पहुंचे और एक मरतबा लश्कर इस्लाम घेरे में ले लिया यहूदी महल्ले। अब तो कराची में ये चीजें समझना आसान हो गई। पूरा एक महल्ला था उन पर, जिसके चारों तरफ गेट और दरवाजे बने, वो गेट और दरवाजे बंद करके बैठे कि लश्कर इस्लाम वहां पे पहुंचे। और देखिए यहाँ पर फिर अल्लाह के रसूल बहरान एक हद तक नरमी और रियायत का पहलू रखा। वो ये कि खुद नहीं गए पहले, बल्कि लश्कर के 2 हिस्से थे। पहले मौला को बुलाया और लेवाए सफेद, तो सफेद रंग का अलम जिसका नाम ही मुकाम, वो अली के हाथ में दिया और कहा कि तुम जाओ और जाकर इस कबीले पर घेराव करो, कबीला बनो कुरैज़ा, मगर सिर्फ कबीले को मुहासरे में लेना। सुना कि मेरा मौला क्या वहां पहुंचो, पहचानने वाले तो पहचान दो, और बाकायदा आवाजें बुलंद होने लगी, जाओ कातिलो अमर इतने अफसोस, या यहूदियों होशियार होगा, अमर इतने अफसोस के शुजा और दिलेर को कत्ल करने वाला वो तुम तक आ पहुंचा। अब देखिए इस वक्त अगर कोई निजामत का इजहार होता, कोई मुज़ाकिरात की बात होती, कोई मुसालिहत की जाती, कोई डेलीगेशन और वक्त निकल के पैगंबर तक आता तो शायद हालात बदल जाते, लेकिन नहीं, ये तारीफ का जुमला तमाम तारीखें मुस्तक़िल कि मौला को भी देख समझ भी गए कि कौन आने वाला आया, मगर ये भी पता कि बगैर रसूल के आए हुए अली जंग नहीं छेड़ सकते। सुना कि ये जुमला कि यहूदी सारे दरवाजे बंद करके दीवारों की छत पर, किले की छत पर आ गए और पैगंबर इस्लाम और इस्लाम का मजाक उड़ाने लगे, मुख्तलिफ किस्म के ताने देने लगे, मुगल्लज़ात करने लगे, सरीहन कुछ नाम से काम लेने लगे और पैगंबर का नाम ले ले, पैगंबर का नाम लिया जा रहा और बुरा बना कहा जा रहा। एक मौका भी पैगंबर दे रहे बजाय इसके कि खुद एकदम से आके पहले लश्कर का एक हिस्सा भेजा। जिस वक्त मेरे मौला ने ये मंजर देखा फौरन वापिस हुए, क्योंकि अली को पता है कि रसूल अपना लश्कर लेके पीछे पीछे आ रहे हैं। रास्ते में जाके पैगंबर इस्लाम को रोका। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि अली क्या बात, वापिस क्यों आ? अल्लाह के रसूल आपका इस वक्त वहां तक जाना मसलहत के खिलाफ है, आप वहां तक न जाइए, हम लोग काफी हैं उन यहूदियों के, आप यहीं पर बयान करें। उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा कि पैगंबर इस्लाम ने इस बात को कबूल न किया और खुद पैगंबर वहां तक पहुंचे, लेकिन शेख मुफीद अलैहिर्रहमत और अल्लामा तबरसी हमारे 2 इंतहाई अहम आलिम वो मासूम के हवाले से लिख रहे हैं कि पैगंबर ने इस बात को कबूल कर ली, समझ तो गए, कहा कि आया नहीं मुझे मालूम कि क्यों तुम मुझे वहां जाने से रोकना चाह रहे, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं यही बयान करता हूं। और पैगंबर इस्लाम ने वहीं पर बयान किया। मेरे मौला की सिर्फ ये ख्वाहिश कि जो पैगंबर की तौहीद हो रही, जो रसूल का नाम ले ले कि बुरा भला कहा जा रहा, ये जुमले खुद पैगंबर के कानों में न पड़े। चुनांचे पैगंबर जरा दूर बयान बदी और अभी यहूदी वो सोच रहे कि मुसलमान काफिरों से मुकाबला करके आ रहे, फंसे हुए भी होंगे, डरे हुए भी होंगे, इसलिए ये कितने दिन यहाँ बैठेंगे, 1-2 दिन के बाद चले जाएंगे। चुनांचे वो अपनी उसी बेहयाई और बेशर्मी के साथ, लेकिन जब 6 या 8 दिन गुजर गए और उन्होंने देखा कि लश्कर इस्लामी मुहासरा खत्म नहीं कर रहा, तो अब जरा एक मरतबा परेशान हो। और उनमें के एक आदमी नवाज इब्न कैस, एक यहूदी बाहर किले से बाहर निकल गया था और उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक सफेद झंडे को ले, सफेद झंडा भी एक निशानी होती कि हम मुज़ाकिरात और बातचीत करने के लिए आ रहे, वो बाहर आता
اور کہتا ہے کہ میں پیغمبر سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کیسے؟ وہ پیغمبر اسلام کے خیمے تک پہنچا، اسے پہنچایا گیا۔ جب وہ پیغمبر اسلام کے خیمے تک پہنچا تو اس نے کہا اچھا یہ بات پھر مجھے دہرانا پڑے گی کہ یہ تیسرا یہودی قبیلہ، اس سے پہلے 2 قبیلے نکل چکے، ان کو پیغمبر نے کس طرح نکلنے کی اجازت دی؟ سب سے پہلا قبیلہ کیونکہ وہ پہلی مرتبہ پوری کر رہا، تو اس سے یہ کہا گیا کہ سب لوگ اپنا سارا مال و اسباب دے کے چلے گئے، جگہ خالی کر۔ دوسرے قبیلے نے ذرا زیادہ اس سے سختی کی مسلمانوں اور کہا کہ سب لوگ کیا کرتے اپنا سامان اور مال و اسباب چھوڑنا پڑے۔ یہ اس سے پہلے 2 قبیلوں کو اس طرح نکالا، ایک تو جان اور مال کی سلامتی کے ساتھ، ایک کے مال کو لے لیا گیا، جانوں کو بچا کے جانے کا حکم دیا گیا۔ اب یہ تیسرا قبیلہ، اس کا مذاکراتی وقت آتا ہے پیغمبر کے بعد اور کہتا کہ مسلمانوں کے رسول، آپ نے اس سے پہلے 2 یہودی قبیلوں کو مدینے سے نکلنے کی اجازت دی، ہمیں بھی اس طرح سے مدینے سے نکلنے دیا جائے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب کو اپنے مال و اسباب کو میں مدینہ چھوڑنے کی اجازت دی۔ پیغمبر نے کہا کہ نہیں، اس کا وقت گزر چکا، تم لوگ بغیر کسی شرط کے ہتھیار ڈالو، پھر دیکھا جائے گا کہ کیا فیصلہ ہو۔ وہ واپس چلا گیا تاکہ ہمیں پھر یہ قبول نہیں۔ پھر چند دن گزرے، زحمت و سختی پھر بڑھی، پھر وہ پیغمبر اسلام کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ اچھا مسلمانوں کے رسول، اب ہم اس پہ تیار ہیں کہ اپنا سارا مال چھوڑ لیکن ہمارے پورے قبیلے کو جانے دیا جائے۔ پیغمبر نے کہا اس کا بھی وقت نہیں رہا، غیر مشروع ہتھیار ڈالو، اس کے بعد تمہارے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر واپس چلا گیا اور ادھر ضلع کے اندر سرداران قبیلہ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو آخر جو ان کا بڑا سردار ہے صاحب، یہ آدمی فطرتاً بڑا اچھا، لیکن ایک بڑی خرابی جسے اسلام کبھی پسند نہیں کرتا اور وہ یہ کہ دوسروں کے تانے سے ڈرتا۔ ہمارے یہاں بھی یہ کتنی بڑی خرابی ہے، داڑھی اتنے لوگ اس لیے نہیں رکھتے کہ ان سے باقی ساری چیزیں سمجھ میں آتی، معاشرے کے تانے برداشت نہیں ہو رہے۔ حرام نوکری کتنے لوگ اس لیے بھی نہیں چھوڑتے کہ معاشرہ مذاق اڑائے گا، وہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اس آدمی میں ساری اچھائیاں، ایک ہی سب سے بڑی خرابی جو حاصل میں اس کو جہنم میں پہنچا دے، وہ تفصیل ابھی آ رہی۔ سردار قبیلہ جس کا نام صاحب ہے وہ کھڑا ہو اور کہا کہ اے میری قوم والوں، ہمارے سامنے اب صرف 3 راستے، لمبی چوڑی بات کا وقت نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یا تو ہم سب مل کے اسلام قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ، بڑا عجیب جملہ اس نے کہا، شیخ مفید نے یہ نقل کیا ہے کتاب احیان کہ ہم میں سے ہر ایک کو پتا کہ یہ رسول ہے تو سچا رسول، تورات میں بھی اس کے بارے میں گواہی، اور ہمارا وہ بزرگ اتنے دراز کی شام سے آ کے ہمیں اس کی اطلاع دے گیا، تو آؤ ہم سب لوگ اسلام قبول کریں۔ جیسے ہی یہ بات سنی پوری قوم نے اکٹھا ہو کر کہا کہ یہ تو ناممکن، ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال یہ رسول سچا ہو یا غلط، ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے کو تیار ہیں۔ یہ حالت، یہ کیفیت تو دیکھی کہ مان بھی رہے ہیں کہ سچا رسول، لیکن اپنے باپ دادا کا طریقہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا پھر سردار قبیلہ نے کہا اچھا تو دوسرا طریقہ یہ مقابلہ کرو، اور مقابلے کے پہلے اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کر ڈالو تاکہ کوئی خیال ہی نہ رہے، میدان میں کسی قسم کا کوئی تصور ہی نہ رہے، اور پھر مقابلہ کرو، مارو یا مر جاؤ۔ سارے قبیلے نے کہا یہ بھی ناممکن، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ عورتیں اور بچے مارے اس کے بعد ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے، کوئی لوگ کو زندگانی ہی نہیں، پھر مقابلہ کرنا ہی دیتا۔ ساتھ پھر ایسا کہ مسلمانوں کو یہ پتا کہ ہفتے کے دن یہودی کوئی بڑا کام نہیں کرتے، چنانچہ ہفتے کے دن وہ لوگ آرام سے بیٹھے ہوں گے کہ آج تو یہودی ضلع سے نکل ہی نہیں سکتے، رات کی تاریکی میں جا کے حملہ کر اور ان سب کو ختم کر دو۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہفتے کا دن ہماری فقہ میں بڑا اہم ہے، ہم اپنے فقہ کے خلاف بھی نہیں جا سکتے۔ دیکھیے ایک طرف اپنے فقہ کی کتنی اہمیت اور عظمت، دوسری جانب عقیدے کے خلاف یہ بڑا تماشا آپ کو نظر آئے گا کہ بڑے ہی نیک، بڑے ہی دیندار، بڑے ہی مقدس لوگ، تقویٰ ایسا کہ آپ قسمیں کھانا، مگر سارے وہ کہ جو اسلام کے خلاف ہوتے، تو یہ یہودی بھی یہی کہہ رہے ہیں، پتا ہے کہ ہم باطل پر مگر اپنے فقہ کو نہیں چھوڑیں۔ آگے دوسری بات کہ ان کا یہ عمل قابل شرم تو ہے ہمارے لیے کہ وہ یہ جان کر کہ ہم غلط عقیدے پر مگر جو حکم ہمیں ملا ہے اس کی پابندی کریں۔ ہم ان سے بھی ایک ہاتھ آگے کہ ہمیں پتا بھی ہے کہ ہمارا رسول و امام سچا رسول و امام، پھر بھی ان
کی ایک بات ماننے کو تیار نہیں. بہرحال وہ یہودیوں کی میٹنگ کا مقصد اتنی فیرت تو ہم کو دلاتے کہ وہ اپنے عقیدے کو غلط بھی سمجھ رہے ہیں مگر اس کی پابندی کر رہے ہیں. تو جس کو اپنے عقیدے کی سچائی پہ یقین ہو وہ میرا اسی رسول کی مخالفت کرے, اسی ایمان کی مخالفت کرے, تو وہ دیکھ لے کہ وہ بہتر یا یہ یہودی بہتر. کون سے یہودی جنہیں بدترین یہودی قرار دیا گیا, مگر اس معاملے میں وہ بعض مومنوں سے اچھے نظر آ رہے ہیں. میں اپنے موضوع سے نہ ہٹ جاؤں, اس کی بات مکمل کروں. یہ تیسری تجویز بھی ہمیں قبول نہیں, نہ اپنا عقیدہ چھوڑنا ہے کیونکہ وہ باپ دادا سے ملا, نہ بیوی بچوں کو قتل کر کے لڑنا کہ پھر اگر جیت بھی گئے تو جیتنے کا کیا فائدہ. اب دیکھیے یہ بھی ایک چیز, یہی فائدہ کہ تمہارا مذہب بچ گئے نہیں, اصل چیز بیوی بچے. اور ہفتے کے دن بھی لڑائی نہیں لڑیں کیونکہ ہماری سرکار کے خلاف سردار قبیلہ نے کہا ٹھیک ہے, دیکھتے رہو کہ پھر مسلمان کیا عمل کرتے ہیں اور انتظار کرو. اب یہ تو کہہ کہ سردار قبیلہ بیٹھ گیا کہ ختم ہو, ادھر محاذرہ بڑھتا چلا جا رہا اور اتنا کہا جاتا کہ تینوں یہودی قبیلوں میں یہ سب سے بے وقوف قبیلہ نظر آ رہا. ہر چیز ہر قدم وقت کے بعد ان کی سمجھ میں آتا, ٹائم پر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی, ٹائم نکلنے کے بعد سمجھ میں آتا تھا کہ ایسا قدم اٹھانا چاہتی, مگر اس وقت کی سب کچھ بیکار ہو چکا. سنا جب محاذرہ بڑا سخت ہو شروع میں اگر ہتھیار ڈال دے تو یہ سب کچھ نہ ہو, اس وقت شرط لگائیں کہ ہماری جان بھی بچائی جائے اور ہمارا مال بھی. پھر اس پر آ گئے کہ مال بچایا جائے, جب اس کا ٹائم نکل چکا اور آخر میں دیکھیے کہ کہاں پہ پہنچیں. ابھی سے ایک چھوٹی سی بات, یہ پچھلی دفعہ واقعات چکا جس کو میں دوہرا نہیں رہا, مگر واقعات کی ترتیب نہ بگڑنے کا. جب محاذرہ بڑا سخت ہو اور کھانے اور پینے کی اشیاء کم ہو تو آخر میں ایک مسلمان ابو لبابہ کو بلائے. اچھا, اس کے لیے تھوڑی سی پرانی تاریخ کو دی. اسلام تو 5 سال ہوئے مدینے میں آیا جب سے یہ واقعہ, اس سے پہلے تو اسلام نہیں یا یہودی سے یہ کافر. اچھا, یہودیوں میں بھی 3 قبیلے, کافروں میں 2 قبیلے, ایک اوس ایک خزرج, اور یہ دونوں ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے اوس اور خزرج. تو اب لڑائی لڑنے والا ہمیشہ اپنے ساتھی اور اتحادی ڈھونڈتا. تو خزرج قبیلہ اس نے ایک یہودی قبیلے کو اپنے ساتھ ملا دی, بنو قینقاع, اور اوس قبیلہ اس نے دوسرے یہودی قبیلے یعنی کسی قبیلے کو اپنے ساتھ ملایا جن کا تذکرہ ہو رہا بنو قریظہ. تو اسلام سے پہلے خزرج قبیلے کی دوستی تھی یہودی قبیلے بنو قینقاع, اور اوس قبیلے کی دوستی تھی اس قبیلے بنو قریظہ سے جس کے حالات آپ سن رہے ہیں اور چکرا رہے ہوں گے اتنے سارے نام اور عجیب عجیب نام پڑھ کے اور سن کے, لیکن پھر بھی یہ ساری باتیں بیان کرنا ضروری ہے. ابو لبابہ قبیلہ اوس کے آدمی اور 5 سال سے اسلام آیا, اس سے پہلے ان کے قبیلے اور اس یہودی قبیلے کی بڑی گہری دوستی. تو ان کو بلایا گیا, جب یہ آئے تو پوچھ لیا گیا کہ بتاؤ ہمارا کیا ہوگا. پھر جو کچھ بھی انہوں نے جواب دیا وہ پچھلی تقریر میں آپ نے سنا, جس سے یہ اندازہ ہو گیا یہودیوں کہ شاید ہم قتل کیے جائیں. ابو لبابہ تو ہے, ان کو جواب دے کے جب باہر نکلے تو اپنی غلطی کا احساس ہوا, مسجد النبوی میں گئے, توبہ کر رہے, مگر ادھر حالات تو آگے بڑھ رہے. یہ محاصرہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا, یہاں تک کہ آخر وہ دن آئے کہ انہوں پیغمبر اسلام کو ایک پیغام بھجوائے. اب نہ مال کی بات ہے, نہ جان کی بات ہے, نہ کوئی بات. کہا کیا ہے مسلمانوں کے رسول, ہم ہتھیار ڈالنے کو تیار اور قلعے سے نکلنے کو تیار, شکست ماننے کو تیار, مگر ہمارا فیصلہ سال ابن باز کے ذریعے سے کروایا جائے. کہ عام تاریخوں میں یہ نہیں لکھا, عام تاریخوں میں یہ لکھا کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ ہتھیار ڈالے اور پیغمبر نے کہا کہ میں تمہارا فیصلہ سعد ابن معاذ سے کرواؤں. لیکن ہمارے علماء شیخ مفید اور علامہ طبرسی دونوں لکھتے کہ انہوں نے خود یہودیوں نے یہ پیش کری کہ ہم ہتھیار آپ کے سامنے ڈالتے, مگر ہمارا فیصلہ کہ آخر ہمارا انجام کیا, جو ہم نے دھوکہ کیا, جو ہم نے فراڈ کیا ہے, جو ہم نے دغا کی ہے, جو ہم نے غداری کی, اس کا فیصلہ سعد ابن معاذ کر. سعد ابن معاذ کون ہے؟ یہ قبیلہ اوس کے سردار. کون سا قبیلہ ہے اوس؟ وہ قبیلہ ہے اوس کہ جس کا اسلام سے پہلے اس یہودی قبیلے سے بڑا یارانہ. اور یہ یاد رکھیں کہ جو میدان جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھی بنتے وہ سگے اور خونی رشتے داروں سے زیادہ قریب ہو جاتے. یعنی قبیلہ اوس کا ان لوگوں سے سگے رشتے داروں سے بڑھ کے معاملہ تھا. یہودی قبیلے نے سوچا کہ سعد ابن معاذ کو بیچ میں ڈالو, وہ ہمارا پرانا دوست,
اور وہ صحیح فیصلہ کرے. چنانچہ اسی شیعہ علماء کے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ سعد کا نام یہودیوں کی جانب سے آیا. آگے تعجب اور حیرت کے ساتھ یہ جملہ لکھتے ہیں. تعجب اور حیرت تو نہیں، افسوس کے ساتھ کہ کاش یہ یہود اپنا پورا معاملہ پیغمبر اسلام کے حوالے کر دیتے تو واقعات شاید اس طرح پیش نہ آتے. انہوں نے ایک طرح سے پیغمبر پر بے اعتباری اور بے اعتمادی کا مظاہرہ کیا. دل میں یہ چور تو تھا کہ ہم نے اس رسول کو اتنا پریشان کیا ہے اور تنگ کیا، یہ تو ہمیں قتل کروا دے گا. وہ ہمارا پرانا دوست ہے، وہ ہمارا لحاظ رکھ جائے گا. چنانچہ یہ سوچ پیغمبر کو منع کیا، بیچ میں حکم اور قاضی بنانے اور جج بنایا سعد بن معاذ. اچھا، یہودیوں کو یہ نہیں معلوم کہ اسلام کے آ جانے کے بعد اب مسلمانوں کا مزاج بدل گیا. اللہ اور رسول کے حکم کے صحیح مسلمان اپنے بیٹے کو دعویٰ کرنے کو تیار ہو جاتا تو جائیے کہ کفر کی دوستی کا خیال کرے. اور سعد بن معاذ جیسا عظیم صاحب جن کے بارے میں پیغمبر نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا، یا سعد انت شجر فی حلوق الکافرین، اے سعد تم کافروں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہڈی کے معنی. جب ہڈی اٹک جائے تو انسان کی کیا حالت ہوتی کہ تمہارا وجود کافر چین و آرام محسوس نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد ایک ایسا جملہ پیغمبر نے کہہ کہ دل بھی چاہ رہا ہے کہ اسے بیان کریں، حالات بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو بیان کرنا مناسب نہیں. علامہ مجلسی نے بہار اور حیات القلوب دونوں میں لکھا کہ پیغمبر نے ایک تو یہ کہا کہ اے صاحب کافروں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہڈی کی طرح تمہاری وجہ سے کافر کبھی آرام محسوس نہیں کرے. اور پھر یہ کہا کہ اے صاحب، اب یہ جملہ بھی مجھے ذرا سخت لگ رہا لیکن خیر اسی سے سمجھ گئے، اے صاحب اگر تم میرے مرنے کے بعد تک زندہ رہتے تو پھر وہ واقعات پیش نہ آتے کہ جو آتے. بس اصل جملہ تو پیغمبر اور زیادہ واضح طور پہ کہا، اے صاحب یہ جملہ پیغمبر سب کہہ رہے ہیں سعد کی مجلس کو، یہ دونوں کہ تمہارا وجود اس ہڈی کے معنی میں جو کافروں کے گلے میں اٹک گئی، اور اے سعد اللہ نے تمہیں بلا لیا، اگر تم میرے بعد تک زندہ رہتے تو وہ حالات و واقعات پیش نہ آتے اور میری اولاد کو وہ ظلم نہ ہوتا. یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں سعد بن معاذ کے بارے میں. مگر یہاں پر میں صرف ایک بات، اگرچہ سیرت رسول کی تقاریر میں نے کبھی اس قسم کی باتوں کو عنوان نہیں بنایا، لیکن ان باتوں کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، کبھی کبھار کہنا پڑتا. یہ پیغمبر سعد محبت اہل بیت کی ایک حیثیت بتا کہ اگر تم ہو میرے بعد تو واقعات اس طرح پیشی نہ آئے جس طرح پیش آئے، میرے اہل بیت پہ وہ ظلم ہی نہ ہو. اور دوسری جانب فقط ایک چیز کا انکار کرنے کی خاطر میں نے یہاں تک سنا اور ثبوت کے ساتھ میں نے خود کیسٹ میں سنا کہ کسی نے کہہ دیا کہ میں سعد کو محب اہل بیت ہی نہیں مانتا، وہ علی کے منکر. اب کیوں کہا؟ اور کسی دشمن اہل بیت نے نہیں کہا، صرف ایک وجہ سے کہا، وہ وجہ جو آج کی تقریر کے آخر میں آ رہی ہے کہ سعد کے حالات جب آدمی پڑھتا، جب بھی سعد کے حالات پڑھتا ہے ایک جگہ جا کے پھنس جاتا ہے انسان. وہ یہ کہ سعد کے واقعے میں یہ ہے کہ ان کو فشار قبر ہوا اور عذاب قبر ہوا. اب نئے نئے گروہ پیدا ہوتے ہیں ہر دور، ایسے لوگ جو فشار اور عذاب قبر کو مانتے نہیں، ان میں سے کسی کی زبانی میں نے خود سنا کیونکہ کیسٹ سے ڈائریکٹ سنا، اس لیے میں کوئی شرط شبے کی بات نہیں کر رہا کہ کیونکہ انکار کرنا ہے فشار قبر. یہ کہا جا رہا ہے کہ علی والے کو کوئی عذاب نہیں آتا، صراحتاً پہلے سے یہ کہا کوئی عذاب نہیں آتا، نہ قبر کا عذاب، نہ قیامت کا عذاب، نہ فشار کا عذاب، نہ موت کا عذاب، نہ جہنم کا عذاب. اور اس کے بعد جب کسی نے سوال کیا کہ پھر سعد بن معاذ ان کے تو فشار قبر ہوا، اب وہ ممکن علی ہوں گے اس لیے ان کے اوپر فشار قبر ہوا. اب دیکھیے وہ صاحب جن کے بارے میں پیغمبر یہاں تک کہتے کہ تم اگر ہوتے میرے بات تو وہ واقعات ہی دیکھنا، یعنی ان کو اتنا مخلص ہے کہ سے پیغمبر ثابت کر رہے ہیں. وقت اس لیے کہ گناہوں کی کھلی چھوٹ دلوانے کی خاطر یہ انسان اگر فشار اور قبر کے عذاب سے ڈر جائے تو گناہ چھوڑے. اور مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ہر گناہ کرو سعد کے حب اہل بیت
سعد کے ایمان سے انکار کیا جا رہا. اتنی عظیم شخصیت جن کے بارے میں پیغمبر نے کہا سعد کو نے وہ فیصلہ کیا جب ساتویں آسمان کا خدا نے کیا تھا تمہارا مقام اتنا بلند, ان کو بھی منکر علی بنا دیا گیا فقط اس لیے کہ اپنے اس عقیدے کو ثابت کیا جائے. تو خیر تاریخ کو پڑھے بغیر رائے دینے میں بعض اوقات اتنی بڑی بڑی تہمتیں لگ جاتی اور ایسے ایسے اصحاب جلیل القدر پر میں واپس اپنے موضوع پہ آتا ہوں. تو سعد کے بارے میں یہودی یہ گمان کر رہے, اب وہ ایک مومن نے گمان کیا وہ جانے, مگر یہ یہودی گمان کر رہے کہ یہ ہمارا پرانا دوست اسلام سے پہلے اپنے قبیلے کا سردار ہے, اور سردار جو وہ بہرحال پرانے زمانے کے سردار اور لیڈر ان میں شرافت تو ہوتی کہ اگر زبان سے کچھ نکل گئے تو مر جائیں لیکن اپنی زبان کے خلاف نہیں کرے. تو اس اعتبار سے یہودی سوچ رہے اتنی پرانی دوستی وہ ہمارا خیال کرے. اور پھر قبیلہ اوس جو سعد کا قبیلہ اس میں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات جلوا دی گئی کہ سعد کو راضی کر لو کہ وہ ہمارا فیور کرے. وہ بات کس طرح ڈالی گئی وہ ابھی آپ سنیں گے, وہ جب واقعات آگے بڑھتے. یہودیوں کی جانب سے خلاصہ یہ کہ یہودیوں کو جس سزا کا سامنا کرنا پڑا, سارے آج دنیا کی کافر مل کے کہہ رہے کہ مسلمانوں کا رسول معاذ اللہ بڑا ظالم. دیکھو کہ ایک ہتھیار ڈالنے والے قبیلے کو قتل کروایا, مگر نہ یہ دیکھا کہ اس قبیلے کی غلطیاں کیا, نہ یہ دیکھا کہ آخر میں اس قبیلے نے اپنی طرف سے خود کیا پیشکش کی, اور پیشکش یہی یعنی میرے الفاظ کیا ہے مسلمانوں کے رسول ہمیں آپ پر بھروسہ نہیں, ہم اپنے پرانے کفر کے ساتھی پہ بھروسہ کرتے ہیں, اسے آپ جج بنائیے. پیغمبر نے کہا ٹھیک جیسی تمہاری مرضی جس سے تم راضی ہو. اب یہ فیصلہ سعد ابن معاذ کرے. چنانچہ سعد ابن معاذ کو بلوایا گیا, ان کے قبیلے کے لوگوں کو پیغمبر نے جمع کیا, کہا کہ لے کے آؤ سعد ابن معاذ کو. پچھلے سال یہ بیان ہو چکا کہ سعد ابن معاذ کے آخری دور کے حالات کیا, مگر ایک دفعہ وہ دہرانا پڑے گا تاکہ غلط نہیں چلے. سعد ابن معاذ یہ ابھی آپ نے 3, 4, 5 دفعہ سنا, شاید آپ کو اچھی طریقے سے رٹ گیا کہ یہ یہودی قبیلے کے پرانے دوست. جب خندق کی لڑائی ہو رہی اور یہودی قبیلے نے مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہا تو پیغمبر نے سعد ابن معاذ کو بلایا اور کہا کہ اے سعد تمہاری ان لوگوں سے پرانی دوستی, میں تمہارا احترام بھی کرتی, جاؤ جا کے ان سے بات تو کرو کہ کیا مسئلہ, کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے, تو دھوکہ ہو گیا تو بات چیت کے ذریعے اس کو طے کیا جائے. یہ خوراک کہتا کہ معاہدہ کر کے پیچھے سے حملہ کیا جا رہا. سعد ابن معاذ کا سردار یہودی سردار سے بات, لیکن اس وقت یہودی سردار وہ سبز باغ میں آ چکا, اس کی حالت ہی تو جب اس کا دماغ اتنا خراب تھا, اتنا خراب کہ سعد ابن معاذ جب واپس آ انتہائی غم گئی اور دل پر انتہائی بڑا صدمہ لے, اور یہ کہتے ہوئے واپس آ کہ خدا تمہیں اس بدکاری کی سزا ضرور دے گا. آ گئے ساتھ واپس رسول کو رپورٹ کی کہ اللہ کے رسول بات صحیح, وہ لوگ کہ یہودی سراسر بدکاری پہ اترے ہوئے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے سعد اس کو میرے ساتھ رکھو. پھر کی صبح عمر ابن عبدالوت مارا گیا تو اس کے ساتھ 2 آدمی اور آئے تھے خندق پار کر, پچھلے سال تفصیل آ گئی, وہ لوگ واپس بھاگے. سامنے سے کافروں نے تیروں کی بوچھار کر دی تاکہ تیروں کی بارش کی وجہ مسلمان رکے رہے, ہمارے ساتھیوں کو واپس آنے کا موقع دیا. اس میں ایک کافر نے 7 کے تیر سعد ابن معاذ کی کوہنی پر مارا. یہاں پہ ایک رد ہے جسے عربی میں اکھل کہتے ہیں, وہ رد پھٹ گئی. اس زمانے کی سائنس کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں, یہ اگر پھٹ جائے تو خون مسلسل جاری رہتا. سعد ابن معاذ زخمی ہو کے میدان خندق میں گرے اور اس وقت انہوں نے دعا مانگی. ایک دعا بڑی اہم کہ پروردگار اگر ابھی مکے کے کافروں سے اور کوئی لڑائی ہونے والی تو میری دعا یہ ہے کہ تم مجھے زندہ رکھ تاکہ ایک جہاد کا موقع اور مجھے دے. اور اگر یہ آخری لڑائی ہے اس کے بعد مکے کے کافروں سے کوئی لڑائی نہیں ہوگی, آخری لڑائی تو پروردگار اس زخم کو ٹھیک نہ کر اور مجھے کسی میں شہادت دے تاکہ مجھے شہادت کا مرتبہ مل جائے. اور دیکھیے ساتھ کی یہ دو اس اعتبار انتہائی اہم کہ واقعی یہ کافروں سے مسلمانوں کی آخری لڑائی. چنانچہ ان کی دعا تھی کہ اگر آخری لڑائی تو پھر میں شہید مرنا چاہتا ہوں اور شہادت کا سامان مہیا ہو گیا تو یہ زخم ٹھیک نہ ہو, اسی میں مجھے موت دے تاکہ میں شہید ہو جاؤں. لیکن دعا کے اندر بھی لیکن لگا رہے ہیں واقعان جن کا مقام بلند ہے, حق بھی ہے یہ کہنے, لیکن اے خدا
مجھے شہید کر دے اسی دفن کو، لیکن ہے خدا اتنے دن زندہ رہا کہ میں اس غدار یہودی قبیلے کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ لیکن کتنا صدمہ کا ساتھ ان کی غداری پر، ان کے دھوکے پر، ان کی احساس فراموشی پر اور اور موت کی تکلیف ایسی ہوتی کہ مرنے اگر کسی کو مرنا یقینی تو وہ چاہتا ہے میں جلدی مر جاؤں، نہیں پرور چکا مجھے موت بھی دے آگے شہید، لیکن اتنی زندگی بھی دے کہ ان غداروں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ خدا نے ساری دعائیں قبول کیونکہ یہ آخری لڑائی تھی مسلمانوں سے، اس لیے ساتھ کسی زخم سے شہید ہوئی، مگر اس سے پہلے جتنے دن ساتھ زندہ رہے تو عام طور پر یہ زخم والا آدمی زندہ نہیں رہتا کیونکہ اس زخم سے خون مسلسل بہتا رہتا اور خون بہرحال ایک مخصوص اس کی مقدار 4 دن 5 دن 10 دن 25 دن ہو گئے خندق کی لڑائی خون بھی بہ رہا ساتھ زندہ بھی، اور ان کا علاج وہ محترم خاتون کرتی۔ اس زمانے میں مدینے میں زخموں کا علاج کوئی مرد نہیں کرتا، عورت کی جناب روفیدہ رافع یہ دال چھوٹی ہے گول ہے روفیدہ، وہ اس قسم کے زخموں کے علاج میں ماہر ترین عورت جناب روفیدہ۔ پیغمبر نے ان سے کہا کہ ساتھ کا علاج تم کرو۔ ساتھ کے گھر والے آئے کہ اللہ کے رسول ہم ان کو میدان خندق سے اپنے گھر لے جاتے ہیں، یعنی انہی کے گھر۔ پیغمبر نے کہا مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا اتنا مخلص ساتھی مجھ سے دور ہو جائے۔ اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ مسجد النبوی کے باہر جو میدان اس میں خیمہ لگا، اس میں ساتھ کو رکھو تاکہ مسجد سے آتے جاتے مسلسل میں ان کو دیکھتا رہوں اور قیادت کرتا رہوں۔ اور جناب روفیدہ کو پیغمبر نے حکم کیا کہ تم اس خیمے میں آ کے ان کا علاج کرو، یہ ساتھ کا مقام پر دیکھیے۔ اور پھر وہ تہمت سنیے کہ منکر علی فقط اس لیے کہ فشار اور عذاب کا تصور ختم ہو اور گناہوں کی کھلی چھوٹ ملے۔ سعد ابن معاذ اس لڑائی میں نہیں آتے کیونکہ زخمی اور مسجد النبوی کے صحن کے خیمے میں جناب روفیدہ ان کا علاج کر رہی۔ جب یہودیوں نے 25 دن کے محاصرے کے بعد پیشکش کر دی کہ ہم اپنا فیصلہ اپنے پرانے قبیلے اوس کے سردار سے کرانا چاہتے ہیں، تو پیغمبر نے اس وقت لشکر میں جو اس قبیلے کے نوجوان تھے ان سے کہا جاؤ اور جا کے اپنے سردار کو لے کے آؤ۔ چند لوگوں کو بھیجا، وہ لوگ سیدھے تھے مسجد النبوی ساتھ کے خیمے میں پہنچے اور ایسا لگ رہا کہ یہودی ان کو سکھا پڑھا چکے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہودیوں کے ایجنٹ، کیونکہ ایجنٹ تو اسے کہتے ہیں جو ڈائریکٹ ان کی بات کرے، نہیں ہو سکتا کہ کچھ ایسی باتیں پھیلائی کہ ان لوگوں نے نادانی میں اثر قبول کر دیا۔ چنانچہ یہ سب جب اوس قبیلے کے نوجوان اپنے سردار کے پاس گئے اور ان کو خیمے سے اٹھا کے لے جانا، انہوں نے یقیناً پوچھا ہوگا اور پوچھا کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے؟ کہا اللہ کے رسول نے بلایا۔ مجھے کیوں بلایا؟ کہا اس لیے کہ یہودیوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا فیصلہ آپ کریں۔ سعد ابن معاذ نے کہا ٹھیک، پھر مجھے لے
ان نوجوانوں نے کہا مگر ہے ہمارے سرکار، ایک بات کا خیال رکھیے، اب سب مسلمان ہو گئے لیکن یہ فطرت ہے مسلمانوں، جہاں بیٹھتے ہیں وہاں گروہ بندی اور تفرقہ اور گروپ تو ہر جگہ بن جاتی، تو اوس و حضرت پرانے قبیلے مسلمان ہو گئے لیکن اب تک وہ پرانی باتیں تو چنانچہ کہا کہ ہے ہمارے سردار یاد رکھیے ہم اوس والے، ایسا نہ ہو کہ ہماری توہین ہو جائے حضرت کے مقابلے میں۔ سعد نے کہا اس جملے کا مطلب کیا؟ بھائی میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں یہودیوں کو، اس میں یہ ایک قبیلے کی مونچھ دوسرے کے سامنے نیچی ہو جائے، مونچھ کی اہمیت آپ کو پتا ہے کہ کتنی زیادہ ہوتی، بعض جگہ ہمارے ہندوستان میں کہتے نہ کرنا، لیکن یہاں پہ اکثر مونچھ نیچی ہونے کا جملہ سنا، تو اب یہ چیز اور کے نوجوان کہہ رہے ہیں سعد، اور سعد حیران ہو رہے کہ بھائی یہودیوں کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، اس سے تمہارے اور تمہارے وہ جو دوسرا مخالف قبیلہ اس میں عزت کا سوال کہاں سے آتا ہے؟ تو ان نوجوانوں نے یاد دلایا اور ان کا یاد دلانا بتا رہا کہ کسی نے ان کو یہ چیز رکھائی تھی۔ اب وہ کیا دیکھیں، یہودیوں کا سب سے پہلا قبیلہ جو نکلا تھا مدینے سے بنو قینقاع، ان کی دوستی تھی حضرت کے ساتھ۔ اگرچہ میں تقریر میں بتا چکا ہوں لیکن مجھے یقین کہ اتنے سارے ناموں کے ڈھیر آپ کے پہچان ہی نہیں پا رہے ہوں گے کہ جس کی بات ہو رہی، اس لیے پھر دوہرا دوں کہ یہودیوں کا پہلا قبیلہ جو نکلا اس کی دوستی تھی حضرت سے۔ جب پیغمبر نے ان کو نکالا تو حضرت کا سردار عبداللہ ابن ابی، وہ مشہور منافق، وہ پیغمبر کے پاس گیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ یہودی ہمارے پرانے دوست ہیں، آپ ان کو مدینے سے بے شک نکالیں، مگر میرا دل رکھ لیجیے، میری ایک بات مان لیجیے، نہ ان کے کسی شخص کو قتل کیا جائے، نہ ان کا کوئی اسلحہ لیا جائے، نہ ان کا کوئی مال لیا جائے، بلکہ پورے جتنا بھی مال و دولت ان سب کے ساتھ ان کو نکلنے کی اجازت دی۔ اور یہ میری ایک خواہش ہے آپ سے، میری ایک فرمائش، اللہ کے رسول میں اپنے قبیلے کا پرانا سردار، میری ایک بات مان لی، پیغمبر نے فقط عبداللہ ابن ابی کا دل رکھنے کے اعلان کر دیا کہ جیسا یہ کہہ رہا اسی طرح سے یہودی قبیلے کو پورے عزت اور احترام کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اور اس کے نوجوان کہہ رہے ہیں اپنے سردار کہ دیکھیے وہ جو ہمارا مخالف قبیلہ اگرچہ وہ بھی اب مسلمان ہو گیا مگر وہ یہ چیزیں آسانی سے تو نہیں جاتی کہ ان کے سردار اپنے یہودی قبیلے پورے عزت اور احترام کے ساتھ مدینے سے نکلوائے۔ اب ہماری عزت کا مسئلہ کہ جس یہودی قبیلے سے ہماری دوستی وہ بھی اسی طرح نکلے تو ہم حضرت قبیلے کے سامنے جا سکتے ہیں، لیکن اگر جو ہمارا دوست ہے اسے مارا گیا یا نقصان پہنچایا گیا تو ہمیشہ کے لیے ہماری آنکھیں نیچی ہو جائے گی، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ حضرت قبیلے کے مقابلے ان کے سردار نے اپنے قبیلے کی عزت کو رکھا، آپ ہمارے قبیلے کے سردار ہیں، آپ ہماری عزت رکھیں۔ دیکھیے یہ ساری مثالیں تھیں، یہ ساری سیاسی بات یہ بتا رہا کہ یہودیوں کی جانب سے شاید ان تک یہ پیغام پہنچایا گیا ہو، اور وہ پرانے واقعے کے حوالے سے جناب سعد ابن معاذ، یہ ان کا ایمان، انہوں نے کہا کہ میری ساری زندگی گزر گئی اور اب تو میں موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، اس وقت اللہ حق کے معاملے میں کسی کی سفارش قبول نہیں کروں گا، جو فیصلہ اللہ چاہتا ہے اور جو حق اور انصاف کا تقاضا ہے وہ کروں گا۔ یعنی بالفاظ دیگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ناک کٹ جانا اور بھوک نیچی ہو جانا اور وہ قبیلہ بڑھ گیا، ہمارا قبیلہ چھوٹا ہو گیا، حق اور انصاف اور اللہ اور شریعت کے سامنے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، قربان کر دو اپنی جھوٹی عزت، چھوڑ دو اپنے جھوٹے مقام کو۔ لیکن اتنے ہی گناہ ہم سے اس لیے ہوتے کہ یہ عزت ہے معاشرے میں ہماری جھوٹی، چنانچہ ہمیں وہ گناہ کرنا پڑ رہا کہ لوگ کیا کہیں، معاشرہ کیا کہیں۔ ارے چھوڑو ان ساری باتوں کو، صرف یہ دیکھو کہ اللہ کیا چاہتا ہے، رسول و امام کی کیا خواہش ہے۔ صاحب نے کہا کہ میں صحیح فیصلہ کروں گا تو حق اور انصاف کا تقاضا، بس اتنا سننا۔ یہ نوجوان وہیں کھڑے ہو گئے، ایک نے کہا واہ قوم، ہائے افسوس ہماری قوم کی کتنی توہین ہو، دوسرے نے کہا واہ تباہ، یعنی افسوس ہم پر کتنی بڑی مصیبت گزر۔ جب سعد ابن معاذ نے یہ سنا کہا تم لوگ چلے گئے، میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار نہیں، میرا دیکھا ہوا وہ علاقہ میں خود سے آ جاؤں، یہ کہہ کہ ان نوجوانوں کو وہاں سے نکال دوں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہوگا، بعض اوقات غلط قسم کے لوگ اپنے آپ کو بڑا دیندار، بڑا محب اہل بیت، بڑا جذباتی بنا کے تحریک کے قائدین اور لیڈر پر غلط قسم کا پریشر اور دباؤ ڈالتے، چاہے کوئی تحریک ہو، چاہے کوئی کمیونٹی ہو، چاہے کوئی جماعت ہو، چاہے کوئی آرگنائزیشن ہو، چاہے کوئی تنظیم ہو۔ اور قائد کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی کہ اس قسم کے لوگوں کو پہچان دے، اور یہ دیکھ کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں نیک نیتی کے ساتھ کہہ رہے ہیں یا
ہمیں وقت حق کے راستے سے ہٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں. ہمارا سلام اور صلاۃ کے نماز پر نکال دیا ان نوجوانوں کو. چلے جاؤ یہاں سے, میں خود راستہ جانتا ہوں, رسول کے پاس جاؤں گا. یہ کہہ کے چلے سعد بن معاذ. پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ سعد بن معاذ زخمی حالت میں قریب آ چکے ہیں رکھے میں. قبیلہ اوس کے جتنے بھی لوگ وہاں تھے, تو چند نوجوان گئے تھے, لیکن باقی قبیلہ تو وہی. سب سے کہا خوب سیدے دیکھو, جاؤ اور اپنے سردار کا استقبال کر کے لاؤ. یہ سارا قبیلہ چل, اور سعد بن معاذ کا استقبال پیغمبر کے خیمے سے کچھ قریب تھے. پیغمبر کے خیمے کے قریب آ گئے ساتھ, ابھی خیمے میں داخل نہیں. یہ اپنے قوم سے پوچھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے. قوم نے کہا کہ یہودیوں کے نمائندے آئے اور اس مسئلے میں آپ کو اپنا حافظ اور قاضی اور جج بنا رہے ہیں. بعد میں پوچھا کہاں ہے وہ یہودی نمائندے. ڈیلیگیشن تو وہاں پہ تھا, وہیں موجود تھا, اور وہ آگے آ گئے کہ ہم. بعد نے کہا کیا تم میرے فیصلے پہ خوش ہو, کیا تم میرے فیصلے پہ راضی ہو, کیا ہنسی خوشی مجھے حکم اور جج بنا رہے ہیں, کوئی دباؤ وغیرہ تو نہیں. بعد میں نہیں, ہم بالکل آپ کے فیصلے پہ راضی ہیں, جو بھی آپ کہیں گے ہمیں قبول. صاحب صرف اس مسئلے کو محکم کرنے کے ایک مرتبہ تھا, یہ تو تمہاری بات ہے, لیکن اے میری قوم, کیا اللہ کا رسول میرے فیصلے پہ راضی ہوگا؟ لیکن پیغمبر کا مقام بلند, خیمے کے اندر سے آواز آئی, اے صاحب جو فیصلہ تم کرو گے اللہ کے رسول کو بھی وہ فیصلہ قبول. یہ پیغمبر کی آواز, میں بھی تمہیں حکم بناتا ہوں, جو تم کہو وہی مانا جائے. پیغمبر نے ساتھ اتنا بڑا اختیار اور اتھارٹی دے دی, اور یہودی تو خیر مصیبت میں پھنسے اور یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ پرانا دوست ہی ہمارے کام آ سکتا. بس ایک مرتبہ ساتھ آگے بڑھے, قلعے کے دروازے کھلے, سارے مرد دروازوں کے قریب جمع, عورتیں اور بچے دیواروں اور چھتوں پہ چڑھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کا یہ زخمی صحابی اس وقت کیا فیصلہ کرتا. اور اسلام میں انتہائی اہم ہو. پچھلی دفعہ میں نے اشارہ کیا تھا, اس دفعہ ذرا وضاحت کہ جسے بھی جج اور قاضی بنایا جائے, ویسے تو ہماری فقہ سوائے امام کے اور نائب امام کے کوئی جج نہیں, مگر نائب امام کے لیے بھی یہ حکم کہ جب تم جج بنو تو ایک بات کا خیال کرنا کہ ظاہری حالات سے کبھی متاثر نہیں ہونا. آپ کبھی تفصیل دیکھیں فقہ کتابوں میں, جو جج ہے اس کے احکامات, گرمی کی حالت میں فیصلہ نہ کر, ایسا نہ ہو کہ موسم کی سختی تمہارے ذہن اور مزاج کو بدل, بھوک لگ رہی ہو تو فیصلہ نہ کر, بہت زیادہ پیٹ بھرا ہو تو فیصلہ نہ کر, پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو تو فیصلہ نہ کرنا. ان ساری جسمانی اور انسان کی اندرونی وہ خرابیاں کی جو انسان کو جلد بازی سے مجبور کرتی, اور اس کے علاوہ ظاہری طور پر اب اگر ایک اور ساتھ کی جگہ کوئی اور قاضی ہوتا جذباتی, اس کی نگاہ پڑتی ساری عورتیں بیٹھی بھی رو رہے ہیں, سارے بچے فریاد کر رہے ہیں, سارے مردوں کے چہرے اترے ہیں, وہ پریشانی کے عالم میں, وہ جذباتیت میں آ جائے, آپ کو چھوڑ دیتا. جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اخبارات بعض اوقات ایک مجرم اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ ہمدردی ہو جاتی ہے. ایک بہت بڑا قاتل اور پھانسی دی, اخبارات نے اس کی بیوی کی تصویر چھاپ دی, 4-6 بچوں کی تصویر چھاپ دی, اسٹوری لکھ دی کہ یہ کوئی سہارا نہیں ہے, اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, اور اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں, اور فلاں کی آنکھیں اس کے خاندان میں نہیں ہے, سب کی دیکھ بھال کرتا ہے. ہماری ہمدردیاں ہو جاتی ہیں. افسوس کیوں اس بیچارے کو ایسی سزا دی گئی, کیا ہوگا اس کے بچوں پر, کیا گزرے گی اس کی بیوی پر. یہ بھی ایک مسئلہ جس سے اسلام ہم کو روکتا. قاضی کی ذمہ داری بہت زیادہ. سعد بن معاذ جذباتی ماحول, سارے یہودی نوجوان سر جھکائے پڑے, ان کی ساری عورتیں رو رہی ہیں, ان کے سارے بچے فریاد کر رہے ہیں, مگر اب کا معاملہ ہے. ایک مرتبہ کہا کہ جو کہ تم لوگ یہودی, اس لیے جو تمہاری کتاب تورات کا فیصلہ وہی فیصلہ میں کر رہا ہوں. قرآن کا فیصلہ نہیں, رسول کا فیصلہ, تورات کا فیصلہ. اور پھر توریت کی آیتیں پڑھی. جناب صاحب, توریت جس طرح قرآن میں سورے, توریت میں کتابیں الگ الگ, کتاب تصویہ توریت کی ایک کتاب, اس کے اندر 20 نمبر کا باب نمبر 20 اور آیت نمبر 2, وہ 3 آیتیں کہ جب تم اپنے دشمنوں کے کسی شہر کے قریب پہنچو تو پہلے ان کو صلح کی دعوت دو. اگر وہ صلح کی پیشکش کو قبول کر لیں تو پھر انہیں معاف کر دیں, اور اگر وہ مقابلہ کرنے کے تیار تو ان کا محاصرہ کر دیں. اور جب وہ محاصرے کے نتیجے میں ہتھیار ڈالیں تو سارے مردوں کو قتل کر دیں, ساری عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیں. یہ توریت کی 3
آیتیں ہیں، آیت نمبر 10، 11 اور 12، کتاب تسمیہ باب نمبر 20، آیت نمبر 10، جس میں توریت یہ کہہ رہی کیا یہودیوں یہ تمہارا مسئلہ. سعد ابن معاذ نے پکار کے کہا یہ توریت کا فیصلہ میں تم پہ وہی فیصلہ کرتا ہوں، اور یہ حکم سنایا کہ تمہارے سارے مرد قتل کیے جائیں تمہارے قرآن کی آیت کے مطابق جسے تم قرآن مانتے ہو، اور تمہاری ساری عورتیں اور بچے غلام اور کنیزیں بنائے جائیں، اور ایک ٹکڑا اور ان کے سارے مال و اسباب کو لے لے، اور تمہارا سارا مال غنیمت ہو. یہ سعد ابن معاذ نے کہا، اور جہاں جس تخت پہ بیٹھ کے فیصلہ کیا وہاں سے اس کے پیغمبر کے خیمے میں آئے. پیغمبر اس سارے مسئلے میں سامنے نہیں آئے. جیسے ہی پیغمبر کے خیمے میں آئے، پیغمبر نے کھڑے ہو کے ساتھ کے استقبال کیا. سعد نے کہا اللہ کے رسول میں نے فیصلہ کر تو دیا مگر ڈر رہا ہوں، پتا نہیں خدا کو میرا یہ فیصلہ پسند آ کہ ناپسند. پیغمبر نے کہا اے سعد مبارک، جو فیصلہ تم نے زمین پہ بیٹھ کے کیا یہی فیصلہ 7ویں آسمان کے پروردگار عالم نے کیا. فوراً حکم دیا سعد کو واپس مدینے کے خیمے میں لے جایا جائے، کیونکہ زخم پھٹ گیا. آئے وہاں سے اتنی دیر بیٹھے، زخم ان کو جاری تھا لیکن بہرحال جتنی سلائی وہ زخم پھٹ گیا. فوراً پیغمبر نے ان کو واپس بھجوایا اور پھر ایک مرتبہ یہودیوں سے کہا جسے تم نے جج بنایا، جسے تم نے قاضی بنایا، اس نے اور تمہاری ہی کتاب سے فیصلہ کیا، اب اس فیصلے پہ عمل ہوگا. یہ کہہ کے حکم کہ ان کے تمام مردوں کو گرفتار کیا جائے کیونکہ یہ واجب القتل. اور اسامہ ابن زید پیغمبر کے صحابی زید ابن حارث کے بیٹے، ان کے گھر میں سارے مردوں کو بھجوایا، اور بنت الحارث کے خاتون ان کے گھر میں ساری عورتوں اور کنیزوں کو بھجوایا، اور مال اور اسباب کو جمع کیا گیا. اتنا اسلحہ اس قلعے سے نکلا، اتنا اسلحہ کہ اتنا اسلحہ لے کر تو کبھی مکے کے کافر بھی لڑائی کے میدان میں نہیں آئے. بدر و عہد و خندق تو سارے مکہ کے پاس کبھی اتنا اسلحہ نہ جتنا اسلحہ کس قلعے سے نکلا. وہ ساری تفصیل علماء نے تاریخ میں لکھی، مگر یہی دیکھتے ایک تو موٹے موٹے نام، بڑی بڑی تاریخیں، پھر اگر عدد بھی شروع ہوگی 300 یہ اور 500 یہ اور 800 یہ تو آپ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے. مگر اتنا کہہ دیتا ہوں کہ مکے کے کافروں نے اپنے تمام تر ظلم کے باوجود کبھی اتنا اسلحہ جمع نہیں جتنا اس چھوٹے سے قبیلے نے اپنے محلے میں جمع کیا. تو صاف بتا رہا کہ ان کی نیتوں میں کھوٹ تھا. پیغمبر یہ فیصلہ کر چکے اور اس فیصلے کے بعد پیغمبر اسلام نے اس پہ عمل کرا، اور جو عمل کا طریقہ کار بھی پیغمبر نے رکھا وہ صرف یہ کہ قتل ہوا، لیکن باقی جتنی سہولت ان کو دی جا سکتی اتنی سہولت پیغمبر اسلام نے ان کو دلوائی. اب روایت یہی کہ سب گرفتار ہو گئے، قیدی بن گئی، عورتیں اور بچے، مرد بھی گرفتار کر کے ایک مکان میں رکھتے گئے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ ابھی موسم بڑا گرم اور یہ لوگ کئی دنوں کے بھوکے بھی، تو آخرے میں کھانے پینے کی چیزیں کم ہو جاتی ہیں. اس حالت میں کو قتل نہیں کیا گیا. پیغمبر واپس مدینے آتے ہیں اور کھجوروں کے ٹوکرے، آپ کو معلوم ہے کہ کھجور عرب کے ماحول میں ایسی ہے جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں بریانی، بلکہ بریانی تو میرے یہاں، آپ کے یہاں دال چاول، اس انداز سے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں جس انداز سے وہی کیفیت یہودیوں کی. پورے عرب کے لوگوں کھجوروں کے ٹوکرے پیغمبر نے بھجوا، مردوں کے مکان میں بھی اور عورتوں کے مکان میں. اور پیغمبر اسلام پھر یہ حکم دیا کہ جب تک کہ یہ پیٹ بھر کے کھجور نہ کھائے اس وقت تک کے ٹوکرے ان کے سامنے سے نہ اٹھائے جائیں. ابھی خیبر فتح نہیں ہوا، مسلمانوں کی مالی حالت پہلے سے کچھ بہتر، مگر ابھی خندق کی لڑائی میں آپ کو معلوم کہ کتنی غربت کی اور پیٹ کے پتھر باندھ کے خندق کو دی گئی. اس حالت پیغمبر ان یہودیوں مسلمانوں پہ ترجیح دے رہے ہیں کہ مسلم غذا کے معاملے میں پیٹ بھر کے ان کو کھلایا جائے. سعد ابن معاذ ادھر آئے، زخمی حالت میں ہے، کسی واقعے میں انتقال ہوا، کسی نے پھر وہ فشار خبر کا واقعہ پیش آیا، مگر یہ سعد کا واقعے کے اختتام انشاءاللہ آئندہ تقریب. ابھی یہودیوں کا مسئلہ. اس کے بعد پھر اگلا دن، یہ بعض علماء کہتے ہیں 3 دن کے بعد جب موسم ٹھنڈا ہو تو پیغمبر اسلام مسجد سے باہر آئے، جنت البقیع کے قریب یا اسی قبرستان کے کونے میں، جنت البقیع سے ملا ہوا ایک یہودیوں کا قبرستان ہے، اسی قبرستان پیغمبر نے گڑھے کھدوانا شروع کر دیا. یہ جو 2 مکان پیغمبر نے رکھے تھے، ایک میں مرد اور ایک میں عورت، یہ مکان اسی لیے رکھے تھے کہ بقیع کے بالکل سامنے اب گڑھے کھدوائے جا رہے ہیں. اور پیغمبر اسلام
حکم دیتے ہیں کہ ایک ایک یہودی مرد کو لایا جائے، وہی فیصلہ جو ہو چکا وہ اس کے اوپر نافذ کیا جائے. بس یہی وہ واقعہ، ہتھیار ڈالنے کے باوجود پیغمبر نے ان کو قتل کرایا. آپ کو معلوم ہے کہ دشمنان اسلام کو تو موقع چاہیے. یہ تو بظاہر ایسا واقعہ کہ بہت سے مومن بھی سوچ رہے ہوں گے کہ سمجھ میں نہیں آتا. بس میں جان بوجھ کے اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ انقلاب ایران کے بعد جب وہ ظالموں کو قتل کیا جا رہا تو لوگوں کو صرف اتنی سی بات تھی کہ یاد تھی کہ فتح مکہ میں رسول نے سب کو معاف کر دیا. یہ تو دیکھو پوری تاریخ اس کے بعد کوئی فتویٰ دو کہ کون سے مجرم کو معاف کیا گیا اور کس مجرم کو قتل معاف نہیں کیا گیا. ہمیں اپنی تاریخ معلوم ہونا چاہیے. اس لیے میں اتنی تفصیل میں گیا. جو معاف کے قابل ہے ان کو معاف بھی کیا گیا، لیکن یہ اس دن کے غدار اور دغاباز اور اپنے آپ کو دوست بنا کے دشمن منافقت کرنے والے پیغمبر اپنی نگرانی میں ان کو واصل جہنم کروا رہے ہیں. یہ بھی سیرت رسول. لیکن اتنا بتا دیا اتنا کہ یہودی اور عیسائی جو اعتراض کرتے ہیں، خصوصاً یہودی کیونکہ ان کا اپنا قبیلہ مارا گیا ہے، اسی تورات کتاب خود حضرت موسیٰ کے بارے میں ایک عجیب واقعہ تورات کے اندر. تورات کا ایک سورہ ہے، سورہ اعداد جس کو کہیں گے کتاب العداد. اس کا باب نمبر 31 آیت نمبر 6 سے 35 پورا واقعہ بتایا جا رہا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ یہ جس قبیلے کو پیغمبر نے قتل کیا یہ حضرت شعیب کی اولاد میں. خود حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی حضرت شعیب کی اولاد میں قبیلہ اس نے اس سے بھی کم ایک دفعہ جناب موسیٰ کا غداری، اس قبیلے سے چھوٹی غداری. اب یہ تورات کے اندر لکھا کتاب العداد آیت نمبر 6 سے 35 چیپٹر نمبر 31 اس کی یہ آیت ہے کہ جناب موسیٰ کو اطلاع ملی کہ میری فوج نے ان کے مردوں کو قتل کیا، میری فوج نے ان کے مردوں کو قتل کیا، بچیوں اور عورتوں کو چھوڑ دیا اور انہیں غریب و غلام بنایا. یہ آیتوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ جلال میں آئے اور کہا کہ تم نے کیا کیا، یہ لوگ غدار ہیں اور غدار کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت. ان کے سارے بچوں کو قتل کرو اور ان کی جتنی بھی شادی شدہ عورتیں ان کو بھی قتل کرو. صرف جو تمہاری عورتیں ان کو اپنے اپنے گھروں میں اٹھا کے لے جاؤ. یہ جناب موسیٰ کے جملے کسی تورات کے اندر آج بھی پائے جاتے ہیں اس حوالے سے جو میں نے کہا. اور تورات ہی نے وہ حکم دی ہے جس پر سعد ابن معاذ نے عمل کیا، لیکن اس سے سب حکم بھی ہے جناب موسیٰ. سعد ابن معاذ نے تو پھر بھی 2 احکامات میں سے نرم والا حکم دیا اور پھر یہودی اعتراض کر دی کہ مسلمانوں کے رسول نے کیا کیا. پہلے تم دیکھو کہ تمہارے رسول نے غداروں کو کیا سزا دی اور اس کے بعد پھر آگے دیکھنا کہ ہمارا رسول غداروں کو کیا سزا دے رہا. لیکن ہمارا رسول قرآن کے مطابق نہیں ہونے کی کتاب کے مطابق. اچھا اب یہ جو واقعہ اس کے اندر تو مال کس طرح تقسیم ہوا اور قتل تو پہلے قتل کی بات. تو روایتوں میں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام معاف نہیں کی، سب کو سزا ملے. جنت البقیع میں گڑھے کھلتا ہے، ایک ایک کر کے ان کو لایا جا رہا اور پیغمبر اسلام کے حکم اس ساری مہم کا نگران امیر المومنین کو بنایا گیا. اے علی تم اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کو واصل جہنم کرو. ہر ایک کو تو نہیں لیکن جو ان کے بڑے بڑے سردار اور باقی لوگوں کو بھی اپنی نگرانی میں قتل کرا. علی کو مقرر کیا گیا اس کی نگرانی کے. جناب میرے مولا کی نگرانی پیغمبر سامنے بیٹھے یہ سلسلہ جاری. اب باقی ساری باتیں جو تھوڑے تفصیلات بہت زیادہ کہ اس نے پھر سردار قبیلہ صاحب کو لایا گیا. صاحب آیا بڑا خوبصورت نوجوان، بہت ہی بلند قامت شان و شوکت والا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے صاحب باقی یہودی سرداروں کے مقابلے میں تم تو سمجھدار، پھر تم نے یہ کیا قدم اٹھایا اور تو اور تم اپنے ہی اس بزرگ ابن جراح کو بھول گئے جس نے شام سے آگے تمہیں پیغام دیا کہ اس نبی کا ساتھ دینا جو مکے میں پیدا ہوگا، مدینے میں ہجرت کرے گا، سوکھی روٹی اور کھجوریں کھائے گا، مہر نبوت اس کے شانے پر ہوگی، اس کی آنکھوں میں سرخی ہوگی، تلوار لے کے جہاد کرے. تو ایک مرتبہ صاحب کہتا کہ تورات کی خبر مجھے یقین کامل ہے کہ آپ سچے رہو اور میں اپنی قوم کو پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں اگر مجھے اپنی قوم کے خانوں کا ڈر نہ ہو، یہ لوگ کہیں گے کہ تلوار کے ڈر سے اس نے اسلام قبول کیا تو میں آپ کا کلمہ بھی پڑھتا ہوں، لیکن میری قوم کے تانے مجھے مجبور کر رہے کہ میں یہودیت سے زندہ رہا اور اسی پہ میں مرنا چاہتا ہوں.
یہ دانا، یہ معاشرے کو دیکھنا، یہ رشتے داروں کو دیکھنا، یہ قوم کو دیکھنا، دیکھیں یہ انسان کو کس منزل پہ لے جاتا. ہمارے یہاں خصوصاً شادی بیاہ کے مہینے آ رہے ہیں، کتنی ہی چیزیں ایسی وقت آنے کی وجہ سے انجام دی جاتی. تو یہ وہی صاحب کی سیرت ابھی بھی مان رہا، تورات کے قسم کھا کے اعلان کر رہا، مگر وہی بات کہ قوم کا کمیونٹی کا سامنا کیسے کیا جائے. پھر میرا مولا آگے بڑھ صاف بردار مولا کی تلوار سے اس کی گردن چھوڑائی، اور پھر آخر میں حی ابن اخطب کو لایا جاتا. خیبر کی لڑائی کے بعد کسی کی بیٹی کی شادی پیغمبر سے ہو، لیکن یہ حی ابن اخطب جو تمام سرداران یہود میں سب سے زیادہ شریر اور محسن، اور اگر کہ اس کا قبیلہ خیبر میں رہتا، پہلے مدینے میں رہتا تھا، پیغمبر نے نکال کے خیبر بھجوایا، مگر اسلام دشمنی میں اپنا قبیلہ چھوڑ کے اس قبیلے کے ساتھ ملا. اتنی بات کہ اتنا اس نے اپنی زبان کا خیال رکھا کہ جب مصیبت میں قبیلہ یہ پھنس گئے تو اس کو چھوڑ کے نہیں تھا، اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا. بھائی اتنے اخطب کو لایا گیا. میرا مولا آگے بڑھ پیغمبر نے کہا کہ آئے بھائی اتنے اخطب تجھے کیا ہوا، اتنی دشمنی ہے اسلام. تو وہ کہتا کہ میں نے آپ سے جتنی بھی دشمنی اس پر مجھے کوئی ندامت نہیں، اس سے مجھے کوئی پشیمانی نہیں، اور اگر میری زندگی ہوگی تو میں اس سے بھی زیادہ دشمنی کرتا. مگر کیا تو اللہ ہی میرے ساتھ نہیں، اللہ جسے ذلیل کرنا چاہے وہ تو ذلیل ہو کے رہتا. میں اب دیکھیے خود بھی کہہ رہا، عجیب بات، اللہ یغفر اللہ یغفر، میں یغفر اللہ یغفر، اللہ جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ تو ذلیل ہو کر ہی رہتا. لیکن پھر بھی آپ کی دشمنی میں کوئی ندامت نہیں. کم و بیش یہی جملہ کیا اس وقت امریکہ کی زبان پہ نہیں آیا جب صحرائے 30 کے اندر ان کا وہ آپریشن ناکام ہوا ہے، تو اب تک خطرات ہے، تو امریکہ کی پارلیمنٹ میں یہ آواز آتی ہے کانگریس اور سینٹ میں کہ ہم کیا کریں، اللہ خمینی اور ایران کے ساتھ ہے. اگر یہ مذکور ہے مگر یہ ماننے کے بعد بھی کہ اللہ ان کے ساتھ دشمنی کا سلسلہ تو جاری رہا. تو اس کا مطلب یہ کہ دشمنی خمینی سے نہیں، ایران سے نہیں، اللہ سے. جب کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ، پھر بھی ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یہ جملہ حی کی زبان پہ پہلی دفعہ آیا کہ میں آپ کی دشمنی پر خوش ہوں اور مزید کی دشمنی کرتا، مگر کیا کروں، اللہ جسے ذلیل کرنا چاہے وہ تو ذلیل ہو جاتا. اور پھر وہ یہ کہتا، اس کے بعد اس کا جملہ یہ کہ اے قوم یہودی، اب اپنے ساتھیوں کو بتا رہا میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جب اس رسول کے سامنے آؤ گے تمہیں ذلیل ہونا پڑے، مگر کبھی اس کے سامنے سے بھاگنا نہیں، جب تک جان میں جان اس کا مقابلہ کرنا. نفرت، دشمنی، بغض اور کینے کی ایک یہ کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ صرف یہودیوں میں نہیں ملی، یہ ہمیں کربلا کے ان ظالموں میں بھی ملی. مقام حسین کو بھی پہچان رہے ہیں اور اس کا دشمنی کا سلسلہ بھی. بھائی اتنے ہفتہ یہ تو پیغمبر سے اس کی بات. پھر اس نے دیکھا کہ مجھے قتل کرنے کون آ رہا، دیکھا کہ علی آ رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ خدا کا شکر کہ آپ جیسا شخص مجھے قتل کر رہا. ذرا مقام علی کو پہچانے کہ قاتل علی جب کسی کو قتل کرتے، ہماری ابن عبدالوت کی بہن کا لوہا یاد ہوگا کہ جب اس کو یہ اطلاع ملی کہ علی کی تلوار سے میرا بھائی مارا گیا تو کہا کہ اور کسی کی تلوار سے مرتا تو میں ماتم کرتی اپنے بھائی، لیکن جو علی کی تلوار سے مرے اس کا میں ماتم بھی نہیں کر رہی. اور یہاں حی ابن اخطب کہہ رہا یہ خدا کا شکر، میں ڈر رہا تھا کہ مجھے کوئی سخت آدمی قتل نہ کرے. خدا کا شکر کہ جو سب سے بہتر آدمی ہے وہ مجھے قتل کر رہا. تو اسی بات سے فخر کر رہا. اس وقت میرے مولا نے ایک عجیب جملہ کہا ہے، ویسے بڑا ہی اہم جملہ، لیکن شاید اس کے الفاظ کی تکرار سے آپ پریشان ہو گئے. سن لیجیے، موقع ملے تو جا کے اس پر بات کیجیے. میرے مولا نے کہا کہ اے ابن اخطب، یعنی کہ معرفت والے کلام میں سے کلام یاد رکھو، نیک لوگ ہمیشہ برے لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور برے لوگ ہمیشہ نیک لوگوں کو قتل کیا کرتے ہیں. انتہائی بدبخت ہے جو کسی نیک کے ہاتھ سے مارا جائے اور انتہائی خوش قسمت ہے جو کسی برے کے ہاتھ سے مارا جائے. دیکھیے علی نے کس طرح جتنے بھی دنیا میں مرنے والے ہیں ایک مرتبہ ایک اصول بنا کے رکھ دیا. انتہائی خوش قسمت ہے جو کسی برے کے ہاتھ سے مارا جائے، جس کی خوش قسمتی یہ اس کی شہادت، اور انتہائی بد قسمت ہے جو کسی اچھے آدمی کے ہاتھ سے مر رہا. درود ہے محمد. ایک لوگ بروں کو قتل کرتے ہیں، برے لوگ اچھوں کو قتل کرتے ہیں. خوش قسمت ہے کہ جو نیک کے ہاتھ سے مرا، اور خوش قسمت ہے کہ جو کسی برے کے ہاتھ سے مرا. یہ کہہ کہ میرے مولا کی تلوار چلی. ایک مرتبہ ہی نے کا ذرا کہہ جائے
ایک میرے خواہش میرا لباس نہ اتاریے، میرے لباس میرے جسم سے لباس نہ اتاریے۔ میرے مولا نے کہا میرے لباس کی اہمیت کیا کہ میں اس کی طرف توجہ وہ اور ہوں گے جو مال غنیمت کے لالچ میں لوٹ مار کرتے علی ان چیزوں کی جانب آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تو آپ مجھے اطمینان ہو گئے یہ میرا لاجا عزت اور احترام کے ساتھ رہے گا کیونکہ اس کے اوپر لباس ہے صحیح اتنے اختر بھی مارا جائے۔ یہ 2 سردار مرے پھر ایک ایک کر کے باقی لوگ لائے جا رہے ہیں، 10 یا 12 آدمی مارے گئے۔ پیغمبر نے کہا کچھ کیا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ 300 یا 400 ہیں، یہ 600 ہیں یا 700 ہیں، تعداد مختلف سال کے ہاں، مگر اتنی دیر سورج چڑھایا گرمی بڑھ گئی، ان لوگوں کو 2 سختیاں جمع نہ کرو، یہ تلوار کی سختی تو دیکھیں گے ہی مگر یہ دھوپ اور دھنے کی سختی بھی تو جمع نہ کرو، بیٹھ جاؤ دن ٹھنڈا ہو جائے پھر قتل کرو، اور پھر جو لوگ کہ کل سناؤ کل شام، لیکن خبردار لو چلے دھوپ تیز ہو گرمی بڑھ جائے ان لوگوں کو ہاتھ نہ لگانا، یہ کہے کہ پیغمبر نے ان کو واپس دکھایا، اور پھر کسی طرح صبح و شام تک چاہے 3 دن میں یا 5 دن یہ سب کے سب لوگ قاتل جہنم ہوئے، انہیں طرحوں کو کچھ دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر پولیس بنایا گیا، بعض کہتے ہیں کہ ان کو بالکل ہی آزاد کر دیا گیا، لیکن ایک عورت ساری عورتوں میں صرف ایک عورت تھی کہ جسے مارا گیا، اور سارے مردوں میں صرف ایک مرد تھا کہ جسے آزاد کیا گیا۔ سارے مرد مارے گئے، ایک مرد بہت ہی بوڑھا کسی یہودی قبیلے ایک مسلمان تھے جناب ثابت، تبھی اسلام سے پہلے کی کسی جنگ اس بوڑھے نے جبکہ اس وقت جوان ہو میدان جنگ میں ثابت کی جان بچائی، جب وہ اپنے دشمن کے ہاتھ سے مر رہے تھے تو جان بچائی۔ اب اس وقت کئی سال گزر گئے، جب یہ بوڑھا بھی گرفتار کر کے لایا گیا اس نے جناب ثابت کو دے کہا کہ تمہیں یاد آج سے پہلے ایک مرتبہ میں نے تمہاری جان بچائی، کیا آج اس کے بدلے کا موقع نہیں آیا؟ جناب ثابت بہرحال احسان مومن کی پہچان ہے کہ احسان کا اعتراف کرتا آئے رسول کے پاس، اللہ کے رسول خدا اور رسول کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہتا، لیکن اگر ممکن تو اس وجہ سے کہ اس نے مجھ پر احسان کیا اسے چھوڑ دیا جائے۔ پیغمبر نے کہا تم اس کی سفارش لائے میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ ثابت گئے مسلمانوں کو بتائے رسیاں کھول کے اسے آزاد کیا، رسیاں مکان سے نکال کے آزاد کیا، رسیاں بھی باندھی۔ پھر ایک مرتبہ وہ باہر نکلے، کہا کہ ہے ثابت کتنا بتا، ایک وہ آدمی جو بڑھاپے کی آخری منزلوں پہ بغیر کسی سہارے اور بغیر گھر والوں کے اس کا زندہ رہنا یہ مانے دار، اس کا کیا مطلب زندگی کیا ثابت سمجھ آئے پیغمبر کے پاس، اللہ کے رسول بہت ہی صحیح محتاج ہے اپنی اولاد کا اور اپنی بیوی کا، جاؤ اس کی بیوی بچوں کو بھی آزاد کرو، ان کو بھی آزاد کیا گیا۔ اب ایک مرتبہ پھر جناب ثابت کے پاس کیا تھا اور کہتا ہے کہ ایسا بوڑھا جس پر اس کے گھر والوں کا بوجھ بھی ہو، بغیر پیسے اور دولت کے آخر کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری، اکیلا تھا تو شاید گزر جاتی، اب تو بوجھ آ گیا نام رکھنے کا۔ جناب ثابت سمجھ گئے، آئے پیغمبر کے پاس، اللہ کے رسول مال غنیمت میں سے اس کا مال بھی اس کو دے دیا گیا۔ پیغمبر نے کہا اس سے کہو پہچان کے اپنا سارا مال دے دیا، یہ سارا مال بھی اس کو دلوا دیا گیا، مال بھی ملا، اولاد بھی ملی، گھر والے بھی ملے، اپنی جان بھی ملی۔ چلا چلتے چلتے ایک مرتبہ روک گئے، کہا کہ اے ثابت ہمارا سردار کہاں ملنا چاہتا، اور وہ تو کل قتل ہو گئے، کل قتل ہو گیا، کیوں تو کھائیے؟ اچھا وہ دوسرا سردار عید نے اب تک کہا وہ بھی مارا گیا، اب سے 4-5 بڑے بڑے سردار ان کا نام بھی اپنا رسم مارے، تو کہتا ہے کہ اے ثابت ایک میری سفارش کرو، جاؤ اپنے رسول کے پاس اور اتنی سفارش کر دو کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگ مارے گئے تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا، مجھے بھی مار دیا جائے۔ اب یہاں سے 2 روایت، ایک تو یہ کہ جناب ثابت کو اتنا غصہ ہے کہ اپنی تلواری سے اس کا خاتمہ کر دیا، یہ آخر مذاق کیا ہو، کھیل کیا ہوگا، اپنی جان بیوی بچوں کی جان مال و دولت پھر واپس جاؤ۔ اور ایک روایت میں یہ وہ پیغمبر کے پاس گئے تو پیغمبر نے کہا کہ بڑھاپے کی وجہ جو یہ کہہ رہا نظر انداز کرو اور اس کو جائے۔ ایک مردوں میں یہ ایک مرد جن کی جان شاید بچ گئی، اور عورتوں میں ایک عورت کی جس کو مارا گیا۔ یہ ایک عورت جب مسلمانوں نے پورے قبیلے کو گھیرے میں لیا ہوا اس وقت یہ قلعے کی دیوار پہ چڑھ اور چکی، پرانے زمانے میں گھروں میں چکیاں، چکی کا ہاتھ اٹھا کے اس طرح نیچے تھے ایک مسلمان کے سر پہ لگا اور اس نے نشانہ لے کے اس کو گرایا، وہ مسلمان شہید ہو گئے۔ وہی پیغمبر اسلام نے اس وقت کوئی ایکشن نہیں لیا، یعنی ایک دم حملہ نہیں کیا، قلعہ نہیں توڑا جبکہ آپس میں،
لیکن جب یہ سب گرفتار ہو گیا وہ شرعی مسئلہ، قاتل کو معاف نہیں کیا جا سکتا سوائے اس سے کہ مقتول کے وارث معاف کر، اور مقتول کے وارث راضی نہیں، تو اس عورت کے قتل کا حکم ہو چکا ہے۔ یہاں پہ حضرت عائشہ کی ایک حدیث ملتی ہے، ہمیں تاریخ کا واقعہ ہے، حدیث تو نہیں تاریخ کی واقعہ ہے۔ وہ کہتی کہ جو جس مکان میں بھی یہودی عورتیں بیٹھی بطور قیدی، میں بھی وہاں بیٹھی، اور ایک یہودی عورت اس سے بات کر رہی، بڑی لمبی سڑکی صحت مند اس سے بات کر رہی، اور دنیا بھر کی باتیں، دنیا بھر کے موضوعات، اور باہر سے ناموں کی آواز آ رہی، فلاں کو لاؤ، فلاں کو لاؤ، فلاں کو، اتنے میں ایک نام کو تارا گیا، زنانہ نام تھا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا یہ عورت کھڑی اور باہر سے، میں نے حیران ہو کر کہا تم کہاں جا رہی؟ کہا یہ میرا نام ہے جو پکارا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی میں حیرت زدہ ہے، تمہارا نام آخر کیوں؟ اس نے وجہ بتائی کہ میں نے کیونکہ ایک مسلمان کو قتل کیا، میں تو قاتل ہوں۔ تو اب میں حیران ہو گئی کہ تمہیں پتا کہ تمہاری موت آنے والی، اتنے آرام کے ساتھ بیٹھی اس طرح سے باتیں کر رہی، لیکن موت کا خوف ہوتا، مومن کتنا ڈرتے ہیں موت سے، تو حالت یہ اتنا ڈرتے ہیں کہ موت سے ڈر کی وجہ سے ہم جیسوں سے ڈرنے لگتے ہیں جو صرف موت کو فکر کرنے کا بات کر دیا کرتے ہیں، اور وہاں وہ کافر، وہاں وہ یہودیت اس کی یہ حالت کے آرام سے بیٹھی تو صرف آنکھ رہی، اور جب نام بھی پکارا گیا تو پریشان نہیں، روئی نہیں، گھبرائی نہیں، بھاگنے کی کوشش نہیں، پورے وقار کے ساتھ جا رہی۔ حیرت زدہ رہ کے میں اس کو دیکھ کر جناب عائشہ کرتی، اور ایک مرتبہ میں نے سوال کی کہ تمہیں اپنی موت کا ڈر نہیں؟ ڈر کے اپنے مذہب کے خاطر میں نے قربانی دی اور اپنے مذہب سے میں قربان ہونے کو جا رہی۔ ایک آج کی مومنہ کہ مذہب کے خاطر ایک روزہ نہیں اوڑھا جاتا، ایک صحیح چادر نہیں پہنی جاتی، گھر کے باہر پردہ کر بھی لے تو گھر کے اندر کا پردہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ایک چیز یہودن ہے کہ جو کہہ رہی ہے کہ میرے مذہب کا تقاضا تھا کہ میں دشمن کو ماروں، میں نے مارا، اور اس کی جو سزا دی میں اپنی خوشی سے برداشت کرنے کے لیے جا رہی تھی، اور اس کے عقیدے کے مطابق وہ شہید ہو رہی ہوگی اور جنت میں جا رہی ہوگی۔ ایسا ایمان بھی ہمیں کافروں میں رہتا، اسی لیے تو مولا نے کہا کہ دیکھو جہاں بھی تمہیں حکمت کی بات ملے اسے لے لو، چاہے کافری کے گھر میں کیوں نہ ملے، ہمیں موازنہ کرنا، ہمیں مقابلہ کرنا۔ وہ کافر اپنے عقیدے پہ اتنا خوش و مطمئن، اور ہم ہر اسلامی حکم سے ناراض، ہر واجب ہمیں بوجھ لگنے لگے، ہر حرام ہمیں مصیبت کرنے لگے، ہر ممکن کی کوشش کہ شریعت سے کسی طرح پیچھا چھوڑاؤ تو مرنے کو تیار، موت کے لیے جا رہی۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی صحیح روایت، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط، ناسخ الصوارف میں لکھا گیا کہ پھر کسی نے اس عورت سے پوچھ لی کہ آخر تمہیں پوچھی کیا کہ تم نے اس مسلمان پہ چکی گرا کے اس کو مار دیا۔ یہ بہت ہی ضعیف روایت ہے، لیکن ضعیف کا مطلب غلط نہیں ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے غلط۔ نہ میرے پاس وقت ہے اور نہ میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ اس کی تفصیل میں جاؤں، لیکن وہ ایک ضعیف روایت ہے کہ پھر کسی نے پوچھا تمہیں چکی گرانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا کہ جس دن مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کیا شور شرابہ ہوا، میں نے اپنے شوہر سے پوچھا یہ کیا ہو رہا؟ کہا مسلمان آ گئے، اور پھر میرے شوہر نے کہا کہ مجھے پتا کہ مسلمان آئے ہیں اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم مارے جائیں گے، تم کنیز بنو گے۔ میں نے گھبرا کے اپنے شوہر سے کچھ کنیز بننے کو تیار نہیں، کیا طریقہ؟ ایک ہی طریقہ، یا کنیز بنو یا مر جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ میں مرنا چاہتی ہوں۔ شوہر نے کہا مسلمان عورت کے ہاتھ نہیں اٹھائے، ایک ہی طریقہ کہ چکی اٹھاؤ جا کے جان بوجھ کے کسی مسلمان کو مارو تاکہ پھر وجہ سے تمہیں معاف نہ کیا جائے اور تمہیں قتل کیا جائے۔ یہ روایت اگر صحیح، اس کا مطلب یہ کہ مہاراج اتنے کٹے مسائل کافر بھی جانتے تھے جو آج مومن کو بھی نہیں پتا، اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ ایسی نہیں کوئی دیکھا۔ خیر اس مسئلے کو ایک طرف رکھیں، سارے مردوں کو قتل کیا گیا اور مال غنیمت تقسیم کیا گیا، اور مال غنیمت اس طرح کہ جو پیدل تھے ان کو ایک حصہ ملا، سوار کو 3 حصے، 2 گھوڑے کے اور 1 حصہ۔ خمس خود نکالا پیغمبر نے، اور خمس سے اپنے صحابی سعید ابن زید انصاری نجد کے علاقے میں بھیجا کہ جا کے اس سے اسلحہ لے کے آؤ، کیونکہ اب اسلامی مملکت مدینے اپنے ڈیفینس کے لیے بہترین اسلحہ چاہیے۔ اور اس طرح جب وہ قریظہ کا یہ واقعہ اختتام کو پہنچا، اسی سے سعد ابن معاذ کا واقعہ نکلا جو آئندہ آپ کے سامنے آئے گا۔ لیکن اس واقعے کے اختتام پر پہنچتے 3-4 ایسے جملے ہمارے سامنے آ گئے کہ ہمارا دل ایک مرتبہ ڈرس اور ہم پریشان ہو کہ تاریخ یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ کس پیغمبر کے بارے میں تاریخ سے جملے لکھ رہی ہے، یہ علی کے کیا جملے تاریخ نقل کر رہی ہے۔ خبرہ چاہتے ہیں جب بنو قریظہ کا واقعہ اپنے اختتام پر پہنچتا
سب خوشیاں ہم دیکھ رہے ہیں. پیغمبر کہہ رہے تھے خبردار مجرم کو بھی قتل کر رہے تھے تو خیال کرنا کہ اسے بھوک شدت نہ ہو. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں کو بھی اگر قتل کیا جا رہا تو بھوکے پیٹ نہیں, انہیں غذا دو اور جو بہترین غذا ہو سکتی ہے وہ ان کو مہیا. میرا مولا کہہ رہا کیا میں مجرم کو قتل کر کے بھی اس کے دماغ پہ توجہ دوں گا؟ سارے ہم تاریخ میں پڑھ رہے ہیں تو اس زمانے کے تو مسلمان اپنے کانوں سے سن رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اے مسلمانوں یہ تمہیں کیا ہو گئے؟ یہ غدار, یہ منافق, یہ دغاباز, یہ اتنے بڑے مجرم کہ ان کے قاتل پیغمبر یہ تو برداشت کر لی کہ پورے امام تک میرے سیرت سے تہمت لگائی جائے, بہتان باندھا جائے, اعتراض کیا جائے, مگر اتنے بڑے مجرم کے ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا. مگر اتنے بڑے مجرموں کا بھی یہ احترام, ان کا بھی یہ, ان کے قتل سے پہلے بھی یہ سارے اہتمامات. اے مسلمانوں پھر اس میدان کربلا میں جب تمہیں پتا بھی کہ یہ رسول کا نوازا, یہ علی اور فاطمہ کا بیٹا اور یہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے, تم دیکھ چکے ہو کہ ہزاروں منافقوں اور دغابازوں کو بھی بھوک کی شدت میں قتل نہیں کیا جاتا, بھوک کے پیٹ قتل نہیں کیا جاتا, ان کا لباس نہیں اتارا جاتا. ارے یہ میدان کربلا میں کیا ہو رہا؟ تبھی تو یہی سبب تو ہے, یہی وجہ تو ہے کہ میدان کربلا کا سب سے بڑا گواہ, میدان کربلا کا سب سے بڑا شاہد زندگی بھر رہ رہے کہ وہ اسی پہ آنسو بہاتا رہا. تاریخوں میں آ گیا میرا مولا سید سجاد بازار مدینہ میں جہاں قدم رکھتا, عیسائیوں کی دکان پہ پردے بھر رہے. عیسائیوں کی دکان پہ پردے کیوں پڑتے؟ اس لیے کہ اگر غلطی سے کسی کی دکان کھلی رہ جائے, سید سجاد کی نگاہ کسی سماج شدہ جانور پہ پڑ جائے تو آگے بڑھ کے ایک ہی سوال کرتے ہیں کیا جانور سوال کرنے والے اتنا بتا پانی پلا کے جانور کو دبا دیا یا پیاسا دبا دیا. بتائی مسلمان مدینے کا رہنے والا آج کو جوڑ کے لے گا فرزند رسول آپ کے جب کی سنت سے عمل کرتا ہوں, بھلا پیاسا بھی کسی کو دبا دیا جاتا, مجھے پانی پلایا تھا. بس میرا مولا سید سجاد ایک مرتبہ مدینے میں کھڑے کھڑے پلٹ کے کربلا کا رخ کرتا, آواز دیتا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے میرے بابا, اے میرے مظلوم بابا, مدینے کے جانور بھی پیاسے دبا نہیں ہوتے, مگر آئے میرا بابا تین دن کا دل کا کر دیا. کربلا والوں کے مسائل سماجتا تمام صاحبان ایمان خصوصاً ذکر رسول سننے کے لیے جمع ہونے والے صاحبان ایمان دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارہ میدان کربلا کی شاعری کو تلاش کا ہمارے پوجا مرحومین خصوصاً جن جن